جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ العین حق، نظر برحق ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے۔ اب کوئی رسول کو مانتا ہی نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، تو وہ نہ مانے، وہ اس کا ہیڈیک ہے۔ ہم کوئی سائنسدانوں کو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ نظر کو مانو۔ سائنسدان جنت مانتے ہیں کہ جنت ہے؟ جواب دینا۔ سائنسدان مانتے ہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے؟ یہ سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی، اور سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے۔ تو نظر تو برحق ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہو، کوئی بھی بہت ہو، تو اس کا چانس ہوتا ہے کہ نظر لگ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی تو وہ نظر ہوتی، اور نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اچھا والا اونٹ ہوتا ہے، نظر لگی گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اونچے کٹے بیل لوگ لے کر آتے ہیں بقرعید کے دنوں میں، بعض دفعہ نظر لگتی ہے دھڑام سے گر جاتے ہیں، بعض دفعہ ویسے ہی گر جاتے ہیں غربت مہنگائی سے متاثر ہو کے، لیکن بعض دفعہ نظر بھی لگتی ہے۔ تو ہمارے پاس جو نظر کے برحق ہونے کی دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول۔ اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تو خوب لمبے خوبصورت بیٹے تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان سے کیا فرمایا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، متفرق دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ ایک ہی گیٹ سے جب جائیں گے نا، ایک باپ کے 11 بیٹے اتنے خوبصورت اور لمبے لمبے اور خوبصورت جوان، تو لوگ بولیں گے یار کیسا خوش قسمت باپ ہے جس کے 11 بیٹے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تو فیملی پلاننگ نے نظر کا چانس ہی ختم کر دیا، 2 بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہاں قرآن سے بھی ہمیں، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امکان ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کاش اس کو سمجھ جاؤ، یہ تجربوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امکانات کی بیس پہ یقینی دعوے کرنا یہ تمام گمراہیوں کی بنیاد ہے۔ جادو کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی پہ جادو ہو جائے، ہزاروں میں کسی ایک پہ، لیکن روحانی عامل کے پاس جب آپ جاؤ گے کہے گا آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو، آپ پہ بھی جادو۔ جب آپ کرو گے نا کہ بھائی مجھ پہ جادو کیسے ہے، کہے گا کیا جادو برحق نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ڈاکٹر یہ بدماشی کبھی نہیں کرتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، آپ کے گردے میں پین ہو رہا ہے، وہ چیک کرے گا کہ گیس کا پین ہے یا پتھری کا پین ہے، کیونکہ ڈاکٹر اس کا علم ہے باقاعدہ۔ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ پتھری ہے بس تکا مار دیا، بھائی ڈاکٹر صاحب پتھری کا پین کیوں ہے؟ تو وہ جواب میں کہ کیا گردوں میں پتھری ہوتی نہیں ہے کیا؟ آپ بولو گے ہوتی تو ہے، میرے ہے یا نہیں ہے مجھے تو یہ تو بتاؤ۔ حالانکہ گردوں میں پتھری ہونے کا جتنا چانس ہے نا، جتنی پرسنٹیج 100 میں، جادو کی اس سے بھی کم ہے، ہزاروں میں کسی ایک پہ ہوتا ہے جادو۔ لیکن عاملوں کے پاس جب آپ جاؤ، یہاں الحمدللہ کچھ عامل ہیں جو میرے خلاف ایک فل پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے۔ اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، جب عامل میرے خلاف بولتے ہیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کمبختو تمہارے پاس جادو، چڑیل، جن، بھوت، تم میرے خلاف بولتے کیوں؟ نقصان پہنچا دو یار۔ تو اس سے ان کا کمزور ہونا اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ خیر میں نظر کے موضوع کو مکمل کروں، کیونکہ روحانی عاملوں کی بات آتی ہے تو مجھے ان کے خلاف بولنے میں ایسا خون بڑھتا ہے میرا، ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں میں، ایسا لگتا ہے کچھ نہیں بھی کھایا ہو پاور آ جاتی ہے باڈی میں۔ ان کے خلاف بولنے میں مزہ بہت آتا ہے، صرف مسجد کا تقدس ہے، باہر آؤ تو اس طرح نہیں بولوں گا، انگلش میں بھی گالیاں دوں گا، پنجابی میں بھی، اردو میں بھی۔ یہاں بڑے بڑے عامل ہیں جو بڑے پنپ رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے مولانا جا کے نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو۔ خیر فی الحال اتنی گالی کافی ہے۔ تو اچھا میں کیا کہہ رہا تھا یار، عاملوں کے ٹاپک آتا ہے تو اتنی خوشی ہوتی ہے جی۔ ہاں نظر کی بات کر رہا تھا میں۔ تو نظر میں جو ہے نا لگنے کا چانس ہوتا ہے، یہ ہے، لیکن چانس سے فائدہ اٹھا کے ہر ایک کو یہ کہنا کہ تم پہ جادو ہے، تم پہ نظر ہے، تم پہ یہ ہے، ڈاکٹر یہ کام نہیں کرتا۔ شوگر کا چانس ہوتا ہے آپ کو کہ شوگر ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ ڈاکٹر جب تک کمپلیٹلی تحقیق نہ کر لے، ڈاکٹر نہیں کہے گا تمہیں شوگر ہے، تمہارے گردوں میں پتھری ہے، تمہارے پیٹ میں یہ مسئلہ ہے۔ حالانکہ امکانات تو ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ جو ڈرامے باز لوگ ہیں نا روحانی عامل، ان کے پاس جاؤ گے نظر ہی لگی ہوئی ہے آپ کو، لازمی کیا لگی ہے؟ کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی فن نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، تو وہ سب کچھ جانتا ہے پھر، سمجھ رہے؟ ڈاکٹر کے پاس علم ہوتا ہے کڈنی کا، لہذا تحقیق کرے گا، 100 میں 2 کو کہہ دے گا تیرے گردے خراب ہیں۔ عاملوں کے پاس چونکہ جن چڑیل بھوت کا علم ہوتا ہی نہیں ہے،
لہذا ہر ایک پر جن بھی ہے, چڑیل بھی ہے, اور بھوت بھی ہے, اور نظر بھی ہے, اور موکل بھی ہیں, اور حمزات بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ڈرامے بازی. سمجھتے ہو؟ جب ان کو بولو کہ کیا دلیل ہے, تو بھائی امکانات کی دنیا میں امکان کہ فلاں پہ لگ گئی تھی, فلاں پہ لگ گئی تھی, تو خوب سمجھ لو امکانات کی بیس پہ یہ کہنا کہ ابھی دیکھو ایک مولانا صاحب کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا اللہ نے رکھی ہے دنیا میں, یہ صحیح حدیث ہے. پھر انہوں نے ایک دوا بتائی کہ یہ شوگر کی بہترین دوا ہے. بھائی آپ ڈاکٹر ہو, آپ سائنٹسٹ ہو, کہہ رہے ہیں میں نے یہ کہیں سے نکالی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد لا علاج ہے, یہی کہتے ہیں نا ڈاکٹر. بھائی شوگر ایک اسٹیج پہ پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے, اب ٹھیک نہیں ہو سکتی, کنٹرول کرنی پڑے گی, لبلبا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر بیماری کی اللہ نے شفا پیدا کی ہے, تو یہ میڈیسن, یہ کوئی دیسی نسخہ ہے, یہ شوگر ٹھیک کر دے گا. اب دلیل کیا دے رہے ہیں, ہر بیماری کی اللہ نے دوا پیدا کی, یقیناً کی ہے, لیکن کیا وہ آپ کو معلوم ہے, کیا وہ دوا یہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی بہت ساری دوائیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو اب یہ سمجھیں کہ دو انتہائی میں جلدی سے کمپلیٹ کروں اس موضوع کو, کہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بھی کوئی اچھی چیز ہوگی کچھ بھی ہو جائے اس کو نظر ہی لگی ہے. تو یہ وہم کی دنیا سے باہر نکلنا چاہیے. جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو نظر کا بالکل انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں فلاں پہ کیوں نظر نہیں لگی, وہ اتنے ہینڈسم اتنے خوبصورت لوگ ہیں, فلاں کی آواز اتنی اچھی, ان پہ نظر کیوں نہیں لگی. تو اب اصول سمجھیں, نظر لگنے کے لیے علماء نے قاعدہ ضابطہ بیان کیا ہے, جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں نا ان کو اکثر نظر نہیں لگتی. نظر ہمیشہ اچھمبے کی چیز کو اچانک, جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ انتہائی غریب تھے, سائیکل بھی نہیں تھی آپ کے پاس, اچانک آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ گیا, اور علاقہ بھی وہی ہے, رہتے اسی غریبوں کے محلے میں ہو, گندے نالے پہ رہتے ہو, سائیکل پہ تھے, اچانک لینڈ کروزر آ گئی آپ کے پاس. یہ جو اچانک والا کام ہوا ہے نا, اس میں نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر میں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے, سوری مصر میں نہیں, شام میں ساتھ رہتے تھے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے نظر سے بچنے کا یہ والا اہتمام ہمارے علم میں نہیں ہے کہ بچوں کو کہو دروازے سے الگ الگ جایا کرو, ایک ہی دروازے سے. لیکن جب مصر جا رہے ہیں نا, اجنبی جگہ ہے, وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مانوس نہیں ہے. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک نئی جگہ پہ جا رہے ہو, اچانک اتنے بیٹے جب لوگ دیکھیں گے نا خوبصورت, وہاں چانس ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی نعمت کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کرنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آہستہ آہستہ کیا کرنا چاہیے, پہلے پہلی اور پھر دوسری, استغفر اللہ, یعنی آہستہ آہستہ. ایک کمارا آدمی جس کو کوئی رشتہ نہیں رہتا, اچانک 4 بیویاں لے کے گھوم رہا ہے, تو چانس ہوتا ہے اس کے نظر لگنے کا. اس لیے ایک دم سے نہیں, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ. پہلے ایک پہلی ہوگی, دوسری میں کچھ پٹو گے, تھوڑی بےزتی ہوگی, تھوڑی عزت ہوگی, کچھ لڈو کچھ گالیاں مل جل کے, پھر تیسری. تو اس طرح کر کے چلانا, ٹھیک ہے؟ تو اچانک کوئی نعمت آتی ہے تو اس پہ نظر لگنے کا چانس ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اپنی نعمت کا اظہار ان لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ خوش ہوں گے. بعض دفعہ انسان دوسرے سے محبت کے دعوے کرتا ہے لیکن جیلس ہو جاتا ہے. وہ جب آپ اس کو بتاتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, میری ارننگ اتنی ہو گئی, تو وہ اندر اندر سے جل رہا ہوتا ہے. تو حاسد کی نظر لگنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے نہیں بیان کرنی چاہیے. بعض دفعہ اپنی نظر بھی لگتی ہے انسان کو, تو خود پسندی میں عجب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ہو آدمی کیا کہے, اللہ کی دین ہے بھائی, میرا کمال نہیں ہے. کس کی دین ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے. سمیر شیخ انڈیا سے مسئلہ پوچھتے ہیں, میں جاب کرتا ہوں اور 9 گھنٹے کمپنی میں ہی رہتا ہوں, ہمیں باہر نہیں جانے دیا جاتا, تو کیا میں ظہر اور عصر کی نماز کمپنی میں ہی پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیں, کمپنی کے قریب میں اگر کوئی مسجد ہے تو آپ پر لازم ہے کہ وہاں جماعت سے نماز پڑھیں. اگر آپ کو کمپنی جماعت سے نماز نہیں پڑھنے دیتی تو پھر جاب چھوڑ دینی چاہیے آپ کو, جس میں آپ کی 5 نمازیں جماعت سے ضائع ہو رہی ہیں. لیکن اگر جاب چھوڑنے میں بھی مشکلات ہیں, دوسری جاب تلاش کرنا مشکل ہے, مسائل ہیں, تو پھر مجبوراً آپ کمپنی کے اندر ہی نماز پڑھ لیں. اور اگر مسجد قریب میں نہیں ہے تو پھر تو ویسے بھی کمپنی کے اندر ہی نماز پڑھنا آپ پر جائز ہے, آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کیونکہ مسجد قریب میں ہوتی ہے تو پھر مسجد کی جماعت واجب ہوتی ہے, ادروائز واجب نہیں ہوتی. تو
لیکن کمپنی کے اندر کوشش کریں کہ جماعت سے نماز پڑھیں. فرض نماز جماعت ہی کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں رواج ہو گیا نا فرض نماز لوگ اپنے اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک نہیں ہے. ہاں مسجد میں جماعت نکل گئی تو پھر اسلاف کا معمول یہ تھا کہ پھر مسجد میں انفرادی نماز پڑھتے تھے, گھر میں اگر جاتے تو جماعت کرا لیتے. تو آپ پھر ایسی مجبوری میں کمپنی میں نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن ظہر اثر ملا کے نہیں پڑھنی ہے. ظہر اپنے ٹائم پہ, اثر اپنے ٹائم پہ. اور اگر مجبوری ہو کمپنی والے پڑھنے ہی نہ دے رہے ہوں تو پھر ظہر کو ڈیلے کریں, اثر کے قریب لے کے چلے جائیں. تو ظہر پڑھیں اور تھوڑی دیر میں اثر کا وقت داخل ہوگا, اسی وقت اثر بھی پڑھ لیں پھر آپ. تو یعنی ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی, لیکن اس طرح سے اکٹھی ہو جائے گی کہ ایک ہی دفعہ میں آپ دونوں نمازیں پڑھ لیں گے. ایک ہی وضو کرنا پڑے گا آپ کو اور الگ الگ دوبارہ وقت نکالنا نہیں پڑے گا, یہ بھی جائز ہے. آفتاب صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں, مجھے کسی نے کہا کہ اللہ آپ کی نماز اور عمرہ قبول نہ کرے, اب کیا ہوگا؟ دیکھیں جس نے کہا ہے کسی کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی بھی کسی کو کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو ٹینشن نہ لیں, تو بھول جائیں اس کو سوچنا چاہیے کہ میں نے جب کسی کو یہ کہا تو میرا کیا ہوگا. مفتی صاحب میں نے ہینڈ پریکٹس سے توبہ کی ہے مگر ہر وقت یعنی ان کا کہنا ہے کہ مزی نکلتی رہتی ہے, کیا میں نامرد تو نہیں ہو جاؤں گا؟ میں ڈپریشن میں جا رہا ہوں, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ پہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی نامرد نہیں ہوں گے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہر وہ خواہش رہتی ہے, تو آپ شادی کر لیں تاکہ ایک حرام کام سے اللہ بچائے رکھے. آپ کو بچا تو لیا اللہ نے اور بچائے رکھے. باقی یہ جو مزی نکلتی رہتی ہے یہ کوئی اس سے کوئی بیماری نہیں ہے, یہ نہ اس کے علاج کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے اپنے عضو کو دھونے کا حکم دیا جب مزی نکل جائے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے تو وہ نکلنا بند ہو جاتی ہے, لیکن اس سے کوئی بیماری نہیں ہوتی, کوئی کمزوری نہیں ہوتی. ٹاپک تو یہ میڈیکل سائنس کا ہے, میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن میں ایک تو کامن باتیں ہوتی ہیں کچھ میڈیکل سائنس کی جس میں کسی ڈاکٹر کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. تو آپ کو میں ڈپریشن دور کرنے کے لیے بتا رہا ہوں, یہ ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو حل یہی ہے کہ آپ جلد سے جلد نکاح کر لیں. باقی اگر یہ جو ہے وہ تری نکل رہی ہے آپ کے جسم سے تو اس سے نقصان کچھ نہیں ہوتا, کوئی صحت خراب نہیں ہوتی اس سے. باقی اللہ آپ کو اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق دے. آج کل بہت سارے نوجوان اس برائی میں مبتلا ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو پھر توڑ دیتے ہیں. پھر آپ کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو اللہ آپ کو قائم رکھے. محمد شان انڈیا سے, مفتی صاحب میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں اور میں نے خواب میں داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے, کیا یہ نیت ہو گئی؟ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خواب میں نیت سے کچھ نہیں ہوتا, خواب ہوتا ہے. جاگتی حالت میں نیت کر لیں آپ, تو ابھی سے نیت کر لیں. اور میرا یہ سوال جیسے ہی آپ کے کانوں میں پڑے, یہ جواب پڑے, آپ چھوڑ دیں داڑھی, بس اب نہیں کاٹنی. اللہ آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا محض ایک سنت عمل ہے. سنت نہیں ہے, لازمی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور داڑھی کاٹنا کبیرہ گناہ ہے, کیونکہ ہر وقت انسان کے چہرے پہ گناہ لگا رہتا ہے, اس لیے اس کو ہلکا حکم نہ سمجھیں. یہ تغییر خلق اللہ ہے ایک طرح سے داڑھی کاٹنا. عارف باللہ انڈیا سے کہتے ہیں, میری بیوی کے والدین اس کی شادی مجھ سے کرنے پر راضی نہیں تھے, تو ہم نے 2 سال پہلے چھپ کر نکاح کر لیا تھا. اب میری بیوی والدین کے راضی نہ ہونے کی وجہ سے خلا کا مطالبہ کر رہی ہے, لیکن میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. اس کے والدین راضی نہ ہونے کی کوئی دینی یا دنیاوی وجہ نہیں ہے, اس کا حل بتا دیجئے. کیا خلا نہ دینے سے مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں, کوئی گناہ نہیں ہوگا. جب آپ کی بیوی ہے تو پھر آپ کی بیوی, آپ اگر بیسک حقوق ادا کر رہے ہیں تو اس کا خلا مانگنا ہی درست نہیں ہے. اس کو شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. تو خلا نہ دیں, آپ اس کو رکھیں. اور اگر آپ دینا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے, آپ کے پاس رائٹ ہے. خلا مانگ رہی ہے تو دے دیں, تو بھی آپ کی مرضی ہے. اب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے یہ میں مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو. یہ جب تک کسی کے حالات 100% سامنے نہ آ جائے مشورہ دینا ممکن نہیں ہوتا. میں تو صرف شرعی مسئلہ بتا سکتا ہوں. مفتی صاحب, میرے بڑے بھائی نے ہمارے گھر کے پیچھے کھیت میں ایک چبوترا بنایا ہے جسے وہ بزرگ ہستی کا مقام کہتے ہیں. وہ اس پر چراغ وغیرہ جلاتے ہیں اور جمعرات کو لوہان کی دھونی بھی دیتے ہیں. اس کو پانی سے دھوتے بھی ہیں اور ساتھ میں کچھ گھوڑے وغیرہ کے مجسمے بھی رکھے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائے. کچھ دنوں میں یہاں پر جن چڑیل بھوت آنا شروع ہو جائیں گے, بس یہ بتا رہا ہوں میں. جنات دیکھتے ہیں کوئی بھی اوٹ پٹانگ کام کر رہا ہے نا, اور وہ اس کو یہ کہنے کے لیے کہ یہ بزرگ ہستی اور اس طرح کے اصطلاحات استعمال کرے, تو وہاں شیاطین بسیرا کر لیتے ہیں. یہ چبوترا ہٹوائیں وہاں سے, ورنہ یہ جن چڑیل بھوتوں کا مرکز بن جائے گی یہ جگہ, اور اولٹ پٹانگ حرکتیں یہاں ہونا شروع ہو جائیں گی. سارا گاؤں کے لیے عذاب بن جائے گی یہ جگہ. تو ایسی چیزوں کو فوراً مارکیٹ سے شارٹ کر دیا کریں. بھائی سے بولے, بھائی تو کہیں اور جا کے یہ بھوت چڑیل اور بزرگ کا بزنس کر, یہاں نہیں کر. دھندا ہوتا ہے سارا, کچھ بھی نہیں ہے اس کا, کوئی حیثیت نہیں ہے.
خالہ بھانجے کا رشتہ محرم ہے یا نہیں؟ محرم ہے بھائی، خالہ بھانجا، ماں کی بہن کو خالہ کہا جاتا ہے، وہ تو بہت مقدس محترم رشتہ ہے۔ محمد مستقیم یو پی سے، میرا ایک دوست مجھ سے ہاٹ سپاٹ لے کر گانے اور مووی دیکھتا ہے تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاٹ سپاٹ لے ہی اس لیے رہا ہے، وائی فائی کنیکٹ ہی اس لیے کر رہا ہے کہ گانے سننے ہیں، تو پھر آپ نہ کنیکٹ کرنے دیں اس کو، ٹھیک ہے؟ ویسے کوئی وائی فائی لے لیتا ہے، وائی فائی کے ذریعے ہاٹ سپاٹ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، تو پھر جو مرضی کرتا رہے وہ، لیکن اس کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ اسی کام کے لیے لے رہا ہے، تو پھر اس کو مت دیں آپ۔ کیا کزن کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کزن کی بیٹی سے نکاح، جب کزن سے نکاح جائز ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح بھی جائز ہے۔ رمیز علی کینیڈا سے، کوئی جیولری جو کسی جانور جیسے بطخ وغیرہ کی شکل کی ہو لیکن شکل میں آنکھیں نہ ہو، تھوڑی سی چونچ دکھ رہی ہو، پتہ لگ رہا ہو کہ کوئی جانور ہے، تو کیا اس جیسے زیورات جائز ہیں؟ کیا عمر کی وجہ سے کوئی فرق پڑے گا؟ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کھلونے تھے، کیا مسئلے میں تنبیہ اور تشدد کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، جس جیولری میں بطخ وغیرہ کی شکل ہو، واضح شکل اگر ہے تو وہ تو ناجائز اور حرام ہے، واضح شکل ہے۔ اگر واضح نہیں ہے، مثال کے طور پر آپ زمین پہ رکھتے ہیں، کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو چہرے کی تصویر واضح نقوش نظر نہیں آتے، تو پھر اتنی چھوٹی تصویر ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جو عمر کی وجہ سے، جیسے حضرت عائشہ کی گڑیا تھی، کھلونے تھے، تو وہ گڑیا دنیا کا لفظ حدیث میں آیا ہے، اس میں نہیں ملتا کہ ہمیں چہرے کے نقوش تھے یا نہیں تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی صحیح احادیث میں تصویر والی چیزیں رکھنے سے منع کیا، بہت شدت سے منع کیا ہے۔ تو اب حضرت عائشہ کی گڑیا تھی، تو وہ گڑیا عربوں کے دور کی گڑیا میں اس کے کیا اس کی نقوش تھے، واضح تھے یا نہیں تھے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو ایک حدیث کی وجہ سے جو اتنی ساری حدیثوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس لیے بہت سے فقہاء نے یہی کہا ہے کہ وہ حضرت عائشہ والی گڑیا جو تھی، وہ اس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس گڑیا کے چہرے کے نقوش واضح تھے یا نہیں تھے۔ بچوں کو تو آپ کچھ بھی چیز پکڑا دینا چھوٹی سی، وہ گڑیا ہی سمجھ کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، بچیوں کو اس کو گڑیا ہی کہتی ہیں وہ۔ تو اس لیے اصول اور ضابطہ جو ہے، جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کو ایک روایت کی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وہ اس لیے احناف کا موقف اس بارے میں یہی ہے کہ گڑیا جس کے چہرے کے نقوش واضح ہوں، وہ بچیوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہی ہمیں مضبوط موقف لگتا ہے، اور یہی جو ہے وہ صحیح رائے لگتی ہے، کیونکہ اس سے تصویر سازی کی طرف لوگ جاتے ہیں، اور آج کل کی تو گڑیاں تو پورے پتلے ہوتی ہیں، وہ بالکل انسانی نقوش اور بالکل اوریجنل اور آرٹیفیشل میں بعض دفعہ فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی واضح ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان گڑیاؤں کو اس گڑیا پہ قیاس نہیں کیا جائے گا۔ تو ہماری رائے اس میں یہی ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن ہماری رائے اس بارے میں یہی ہے کہ بچیوں کو بھی ایسی گڑیا دینا جس کے نقوش، چہرے کے نقش بالکل واضح ہوں، وہ جائز نہیں ہے۔ محمد شیخ کہتے ہیں، عورتیں غیر محرم کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی پڑھ سکتی ہیں، ساری زندگی عورتیں، امام محرم تو نہیں ہے، ساری دنیا میں جہاں بھی خواتین نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ غیر محرم ہی ہوتا ہے اکثر، جماعت سے جب پڑھتی ہیں۔ موبائل میں گیم کھیلنے سے جو پیسے ملتے ہیں کیا وہ حلال ہیں؟ اگر پیسے لگائے ہیں اور پیسے ہارنے پہ ڈوب رہے ہیں اور جیتنے پہ مل رہے ہیں تو پھر یہ تو حرام ہے، یہ تو جوا ہے، اور اگر کوئی اور طریقہ ہے تو وہ مجھے بتائیں، پھر میں بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے پیسے ملتے ہیں۔ جب مجھے پتہ چلے گا کس طرح سے ملتے ہیں تو میں فتویٰ دے سکوں گا کہ جائز ہے یا ناجائز۔ مفتی صاحب، میں نے اپنی کزن کو اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر 3 مرتبہ قبول کیا اور اس نے بھی مجھے قبول کر لیا، تو کیا نکاح ہو گیا؟ ہم ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کا بیان سنا تھا کہ مذاق میں بھی بول دینے سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جو رسول کو گواہ بنا کے نکاح کرے، مجھے ایسی عبارت یاد پڑتی ہے، وہ تو ویسے ہی اسلام سے خارج ہونے کا خطرہ ہے اس کا، کیونکہ آپ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں ہیں، وہ گواہ کیسے بن سکتے ہیں آپ؟ یعنی آج کے جو ابھی نکاح جو ہو رہا ہے اس پہ کیسے گواہ بن سکتے ہیں؟ تو یہ تو آپ نے جملہ ہی بھی کفریہ کہا ہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے میں اللہ رسول کو گواہ بنا کے یہ نکاح کر رہا ہوں یا یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ تو گواہ بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ یہ ہے، جو علماء کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں آرام فرمائیں، ہر جگہ حاضر ناظر موجود، ہر جگہ نبی نہیں ہے۔ اس لیے قدیم فقہاء نے یہ مسئلہ پہلے کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول کو گواہ بنا کے نکاح کرنا یہ کلمہ کفر ہے، تو آپ احتیاط کریں، ایمان کی بھی تجدید کریں اپنی، اور نکاح تو ویسے ہی آپ کا نہیں ہوا، کیونکہ 2 آدمیوں کو گواہ بنائے بغیر نکاح ہوتا نہیں ہے، تو اللہ کو گواہ بنانا کافی نہیں ہے، 2 بندے گواہ بنیں گے تو نکاح ہوگا۔ اور فون پہ نکاح کی بھی ایک خاص طریقہ ہے، وکالت کے ذریعے نکاح ہوتا ہے، ایسے فون پہ ڈائریکٹ نکاح بھی نہیں ہوتا۔ آپ وہاں قریبی امام سے رابطہ کریں جہاں بھی آپ رہتے ہیں، تو
اور ویسے بھی لڑکی کو اس کے ابا اماں کے سے باغی بنا کے نکاح کرنا یہ ویسے ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ احد علی: میں نے 4 سال پہلے دبئی سے اپنے دوست کو پاکستان پیسے بھیجے تھے اور وہ دوست خود سعودیہ میں مقیم ہے، تو کیا وہ مجھے قرض پیسوں میں واپس کرے گا یا درہم میں یا ریال میں؟ آپ نے اپنے دوست کو پاکستان سے پیسے جو بھیجے تھے تو کیا کہہ کے بھیجے تھے کہ میں آپ کو اتنے پاکستانی رقم بھیج رہا ہوں؟ تو اگر آپ نے پاکستانی رقم کہہ کے بھیجے تھے پھر وہ ظاہر ہے وہاں درہم میں چینج ہو گئے، تو آپ پاکستانی رقم ہی کا وہ مقروض ہوگا، تو وہ جتنی رقم آپ نے PKR میں بھیجی ہے وہ اتنی ہی رقم دینے کا پابند ہے، اور پھر اس کو ڈالر سے چاہے کنورٹ کر لے اس ریٹ سے کے حساب سے جس ریٹ کو وہ قرضہ ادا کر رہا ہے آپ کا۔ اور اگر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ پاکستانی رقم تمہیں دے رہا ہوں، اس نے کہا تھا اتنے درہم چاہیے، تو آپ نے کہا تھا ٹھیک ہے میں اتنے پیسے بھیج رہا ہوں جو اتنے درہم میں کنورٹ ہو جائیں گے اور پھر میں درہم تمہیں دے رہا ہوں، اگر ایسے کہا تھا تو پھر درہم میں وہ کا حساب ہوگا۔ تو یہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ آپ دونوں کی آپس میں کیا طے ہوا تھا، اور اگر کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا تو پھر جو پیسے آپ نے بھیجے ہیں نا، پاکستانی رقم بھیجی ہے تو پھر وہی سمجھی جائے گی کہ پاکستانی رقم، پھر اس کی مرضی ہے اس کو ڈالر میں چینج کرے یا درہم میں چینج کرے، درہم میں چینج کر کے لے یا ڈالر میں، تو واپسی میں پھر پاکستانی رقم کا اعتبار ہوگا، اس کو پھر ڈالر یا درہم میں یا ریال میں چینج کیا جا سکتا ہے۔ محمد معاذ انڈیا سے کہتے ہیں اگر امام صاحب کی قراءت صحیح نہیں تو کیا مقتدی کی نماز ہو جائے گی؟ قراءت کتنی غلط ہے یہ دیکھنا پڑے گا نا، بالکل ہی الفاظ ہی صحیح نہیں ادا کر رہے امام صاحب، کوئی ایک حرف بھی ٹھیک نہیں ادا ہو رہا، پھر تو نماز ہی نہیں ہوتی، اور اگر گزارے لائق تجوید ہے، فرق پتہ چل جاتا ہے ہا اور ہا کا، تو پھر نماز ادا ہو جائے گی۔ رمیز علی کینیڈا سے اگر کسی عمل میں نیت میں دکھلاوا ہو تو کیا اس عمل کو چھوڑ دیا جائے؟ نیت کی اصلاح کرنے کی کوشش ہے لیکن کیا طریقہ اپنایا جائے؟ مجھے نماز پڑھنے اور علم سیکھنے میں دکھلاوا محسوس ہوتا ہے۔ رمیز علی صاحب، کینیڈا میں رہ کے آپ ایسی باتیں کرتے ہو، آپ کو دکھلاوا محسوس ہو رہا ہے، پھر بھی آپ نماز بھی پڑھو اور نیک عمل بھی کرو، عمل مت چھوڑیں، نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور ویسے بھی جب نماز پڑھتے رہیں گے نا عادت پڑ جائے گی تو دکھلاوا خود بخود مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا۔ ریا ایسی چیز نہیں جو بالکل ہی چپکی رہتی ہے انسان کے ساتھ، آپ عمل کرتے چلے جائیں، یہ شیطان اصل میں پہلے انسان کو عمل سے روکتا ہے، پھر جب انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے پھر شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو دکھلاوا کر رہا ہے، تو شیطان کو پرے کر کے آپ بولے ہاں میں دکھلاوا کر رہا ہوں، اکھاڑ دے کیا اکھاڑنا ہے تو نے، ایسے شیطان کو بولا کریں اور نماز پڑھا کریں آپ، ٹھیک ہے، اور علم بھی سیکھیں، خود ہی دکھلاوا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، کیا لڑکی کی شادی بوہری مسلک میں کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ فیروز شیخ سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کیا ہاتھوں پیروں میں ویزلین یا تیل لگانے کے بعد اس کو ہٹائے بغیر وضو کر لیں تو وضو ہو جائے گا؟ اگر ویزلین کی تہ بہت موٹی ہے تو پھر تو وضو نہیں ہوگا، لیکن ویزلین آپ نے ایسے جیسے آئل لگایا جاتا ہے اس طرح سے ہے تو اچھی طرح وضو کے وقت ہاتھ کو رگڑ لیں، کافی ہے، پھر یعنی وضو ہو جائے گا، ویزلین اتارنا یا تیل اتارنا ضروری نہیں ہے۔ عاطف خان کو ہارٹ سے اگر ڈیوٹی کے دوران جمعہ پڑھنے کی اجازت نہ ہو تو کیا کریں؟ ایسی اگر مسجد بھی ہے اسی شہر میں قریب میں جہاں جمعہ پڑھنے جا سکتے ہیں پھر بھی آپ کو جمعے کی اجازت نہیں دے رہے، اور ڈیوٹی کی نیچر بھی کوئی ایسی نیچر نہیں ہے کہ جمعہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان کا خطرہ ہو کمپنی کو، جیسے سیکیورٹی گارڈ کی جاب جو ہوتی ہے نا اس میں تو اگر وہ جمعہ پڑھنے جائے گا تو پیچھے خطرہ ہوگا کوئی چوری نہ ہو جائے، اس طرح کی اگر جاب نہیں ہے ویسے ہی کمپنی نے آپ کو روکا ہوا ہے تو بھائی پھر تو ایسی جاب ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ جمعہ پڑھنا لازم ہے، آپ کا جمعہ ناغا ہو رہا ہے نا اس میں، تو آپ جاب چینج کر لیں۔ پہلی کوشش تو یہ کریں اپلیکیشن لکھیں کہ بھئی مجھے پرمیشن دی جائے، میں مسلمان ہوں، اور پھر اوور ٹائم لگا دیں، آپ باس کو بولیں کہ بھئی میں اتنا ٹائم اضافی کمپنی کو دے دوں گا، تو پھر بھی یہ نہیں مانتے تو پھر آپ دوسری جاب تلاش کریں۔ مفتی صاحب، 3D اینیمیشن کارٹون بنا کر یوٹیوب پہ ڈالنا کیسا ہے، اور وہ کارٹون اسلامی باتیں سکھائے؟ جائز ہے، بلکہ وقت کی ضرورت ہے اگر کوئی اسلامی کارٹون ہو، کیونکہ بچے اوٹ پٹانگ کارٹون دیکھ دیکھ کے برباد ہو رہے ہیں، تو کوئی اچھے کارٹون بنا سکتے ہیں تو کریں۔ زیبا چودھری، میرے شوہر نے ایک دفعہ مجھے طلاق دی نشے کی حالت میں، پھر مجھ سے معافی مانگ لی، اب ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، 24 گھنٹے میں 2-3 گھنٹے سوتے ہیں، 4 گنا زیادہ کھانا کھاتے ہیں، ماشاءاللہ، پھر بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں۔ اس حالت میں انہوں نے مجھے 2 مرتبہ میسج پر طلاق بولا اور 1 دفعہ کال پر بھی۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں۔ نارملی تو جب کوئی طلاق دے گا تو طلاق ہو جاتی ہے، تو 2 طلاقیں دی ہیں تو ہو گئی ہیں، لیکن اب اس وقت ان کی دماغی کیفیت کیا تھی اس میں ان کے بیان کا ان کی بات کا اعتبار ہوگا۔ تو یہ مسئلہ اس طرح یہ آسک والے چینل پہ پوچھنے کے بجائے جو ہے نا، آپ یہاں ہمارے ایڈریس پہ بھیج دیں، یا تو جامعۃ الرشید بھیج دیں آپ، تو اس میں شوہر کی کیا دماغی کیفیت تھی اور اس میں نمبر بھی ڈال دیں شوہر کا کانٹیکٹ نمبر، تاکہ
شوہر سے کراس کویشچن کر کے یا وضاحت طلب کر کے دیکھا جا سکے کہ اس کی کیا دماغی کیفیت ہے. ویسے کسی نے نشہ کیا ہو نا خود، تو پھر تو نشے میں طلاق ہو جاتی ہے، تو ایک طلاق تو آپ کی ہو ہی چکی ہے. باقی وہ مستقل دماغی بیمار بن گیا ہے بندہ، تو وہ کتنا بیمار ہے اور وہ بیماری کا دورہ اس وقت تھا یا نہیں تھا، تو یہ تفصیل جانے بغیر جواب دینا ممکن نہیں ہے. تو آپ ریٹن میں یہ مسئلہ جمع کرا دیں اور کانٹیکٹ نمبر اپنے شوہر کا ڈال دیجئے گا اس پہ، تاکہ شوہر سے معلومات لی جا سکیں کہ اس وقت اس کی کیا پوزیشن تھی، وہ ہوش میں تھا یا نہیں تھا. علی اکبر: قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ ہلکی پھلکی چیزیں کھائی جا سکتی ہیں؟ بھاری بھرکم چیزیں بھی کھائی جا سکتی ہیں، صرف ہلکی پھلکی نہیں، لیکن تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کر لیں، کیا خیال ہے، بعد میں کھا لینا. کوئی میرا خیال ہے قحط کا زمانہ تو نہیں ہے کہ اس وقت آپ نے نہیں کھائی تو بعد میں وہ کھا نہیں پائیں گے. باقی کھائی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے تلاوت کر رہے ہوں تو تلاوت کو فوکس کریں. نہ تلاوت میں دل لگے گا، نہ ہلکی پھلکی چیزیں میں دل لگے گا. تلاوت کرتے ہوئے ہلکی پھلکی چیز بھی پیٹ میں جا کے بھاری بھرکم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کھانے کو فوکس نہیں کر رہے ہوگے. اسی طرح کی ہلکی پھلکی چیزیں جو ہر وقت کھاتے رہتے ہیں نا، وہ بہت بھاری بھرکم ہوتے چلے جاتے ہیں. مفتی صاحب: اذان فرض ہے یا سنت؟ اذان سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب اذان چھوڑنے والا قابل ملامت ہے. کسی محلے میں اذان نہ ہوتی ہو اور اذان کے بغیر ہی جماعت ہو جاتی ہو، تو یہ لوگ قابل ملامت ہیں. حکومت پر لازم ہے کہ وہ اس علاقے کو پر فورس کر کے وہاں لوگوں سے اذان کہلوانا شروع کرے. مفتی صاحب: جب مجھ پر روزے فرض ہوئے تھے تو میں نے شرم کی وجہ سے پورے روزے نہیں رکھے، بلکہ بچوں کی طرح کچھ روزے رکھ لیے. شرم کی کیا بات ہے بھائی جان؟ اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ روزے فرض ہوتے ہیں اور بعد میں رکھنے پڑیں گے. 2 سال تک ایسا کیا. اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے کتنے روزے رکھے تھے اور کتنے چھوڑے تھے. اب میں کتنے روزے رکھوں؟ جب آپ کو نہیں پتا جس نے چھوڑے ہیں یہ کتنے چھوڑے تھے، تو مجھے کہاں سے پتا ہوگا بھائی آپ نے کتنے چھوڑے ہیں کتنے رکھے ہیں؟ تو اس لیے اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے چھوڑے کتنے رکھے. ایک اندازہ جو غالب گمان ہو جس طرف اور احتیاط ہو اس پر عمل کریں. یعنی آپ کا خیال ہو کہ میں نے 15 رکھے ہوں گے تو احتیاطاً 20 رکھ لیں آپ، تاکہ 5 غریبی میں کہ اگر وہ کیلکولیشن میں غلطی ہوئی ہوگی تو وہ غلطی بھی ٹھیک ہو جائے. ظہر اظہر صاحب انڈیا سے: میری ابھی داڑھی نہیں آئی ہے، میرے گال پر ایک مسا ہے، اس پر بال آ جاتے ہیں، تو کیا میں ان کو کاٹ سکتا ہوں؟ وہ مسے پہ اگر کوئی بال آیا ہوا تو کاٹے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ داڑھی نہیں ہے. مفتی صاحب: ہم 3 بہنیں ہیں، ہمارے یہاں کوئی رشتہ نہیں کرتا کہ ان کے یہاں کوئی لڑکا تو ہے نہیں، صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں. ہمارے والد بہت پریشان ہیں، ہم کیا کریں؟ حیرت کی بات ہے، 3 بہنیں ہیں تو ان کے ہاں تو رشتے زیادہ آنے چاہیے، کیونکہ سالہ نہیں ہے. جب کوئی بھی یہاں نکاح کا پیغام بھیجے گا تو سالہ نہیں ہوگا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو میں تو اب جو ہے بتا ہی سکتا ہوں بھائی، جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بیٹا نہیں ہے تو نکاح کا پیغام بھیجنا چاہیے. ہاں ہڈ حرام قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پھر سالوں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، سسرال کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور لوگ ہیں تو ہم ان کا سہارا بنیں گے. اور مالداروں میں شادی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا سہارا بن جاتے ہیں. تو ایسے ہڈ حرام لوگ پھر مسئلہ کرتے ہیں. تو کوئی ہڈ حرام قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سالوں کے ٹکڑوں پہ سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنا ہوتا ہے. تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے سسرال کمزور ہے تو ان کے ہاں پیغام بھیجا تو بھائی ہمیں ان کو پالنا پڑے گا، بیوی کو ٹوٹلی ہم پہ ذمہ داری ہوگی. مالداروں میں آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے، بعض لوگ سب کی بات نہیں کر رہا کہ چلو یار ہمارے ساتھ مسائل ہو گئے تو سسرال ہمیں پال لے گا. تو اچھا ہے کوئی غیرت مند لوگ آپ کے یہاں پیغام بھیجیں گے، بے غیرت لوگ نہیں بھیجیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام کرے، میری دل سے دعا ہے. کیا شادی شدہ یا کنواری ہوئی سالی سے اگر ریلیشن ہو جائے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھو، سالی سے ریلیشن حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے نکاح جب حرام اللہ نے کر دیا تو زنا تو اور زیادہ حرام ہے اس سے. تو لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی خدا نخواستہ سالی سے کسی کا ریلیشن ہو جائے تو بیوی سے نکاح خراب نہیں ہوتا. بیوی سے نکاح جب خراب ہوتا ہے جب بیوی کی ماں سے یا بیوی کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی اس سے اگر اللہ نہ کرے کوئی ریلیشن ہو جائے، یا بیوی کا ریلیشن ہو جائے شوہر کے باپ سے، یا شوہر کا کوئی پہلی بیوی سے بیٹا ہے اس سے، تو پھر میاں بیوی کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے. لیکن آج کل یہ بے پردگی کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے. سالی پر لازم ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے پردہ کرے. وہ رمیز علی کینیڈا سے: کسی پریشانی یا مصیبت وغیرہ میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پریشانی اللہ کے عذاب کے طور پر ہے یا مومن کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی. دیکھو، اگر پریشانی میں اللہ یاد آ رہا ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے، دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے، تو سمجھ لو کہ یہ پریشانی اللہ کی رحمت ہے. اگر بالفرض یہ گناہوں کی سزا بھی ہے تو یہ سزا رحمت بن کے آئی ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ بندہ گناہوں سے توبہ کر لے اور میری طرف رجوع کر لے. لیکن اگر پریشانی میں اللہ یاد ہی نہیں آ رہا، گناہوں
کو چھوڑنے کی فکر ہی نہیں ہو رہی تو یہ عذاب ہے اللہ کا سیدھا سیدھا. تو یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہو کہ یہ عذاب ہے یا امتحان ہے اور رحمت ہے. یہ اپنے دل کی کیفیات سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے. انشراح صاحبہ نے پوچھا ہے میرا نام انشراح ہے, کچھ لوگ مجھے انشراح کہتے ہیں, تو اصل میں کیا ہے اور معنی بتا دیں. دیکھیں اصل لفظ تو انشراح ہے باب انفعال, لیکن یہ کوئی نام عجیب سا ہی ہے. خیر رکھ لیا تو اب رکھ لیا, چینج نہ کریں. تو لفظ انشراح ہے, انشراح. مفتی صاحب میں طلاق یافتہ ہوں, والدین کے گھر رہتی ہوں, بھائی کماتا ہے مگر اس کے اپنے بیوی بچے بھی ہیں, اس سے بار بار پیسے مانگنا اچھا نہیں لگتا, کیا میں جاب کر سکتی ہوں؟ میں دوبارہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی. دیکھیں اگر آپ دوبارہ نکاح نہیں کرتی تو پھر یہی ہوگا کہ بھائی سے بار بار پیسے مانگنے پڑیں گے, اور اگر آپ جاب کریں گی تو آپ کو پتہ ہے طلاق یافتہ لڑکی جب جاب کرتی ہے تو جب مردوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ طلاق یافتہ ہے, ہماری سوسائٹی میں طلاق یافتہ کی شادی کا دوبارہ امکان بہت مشکل ہوتا ہے, تو آپ جہاں بھی جائیں گی کمپنی میں سارے نیک مرد نہیں ہوں گے, بڑے بڑے ہوس کے مریض, ہوس کے پجاری ہوں گے. ان کو پتہ چلے گا یہ لڑکی کا شوہر نہیں ہے اور مالی لحاظ سے ہی مجبور بھی ہے, تو وہ بے غیرت اور بے شرم لوگ آپ کی عزت سے کھیلنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ حیا والی ہیں, غیرت والی ہیں ایک حد تک, تو آپ دفاع کریں گی, لیکن شیطان کو آپ کو بہکانے کا بھی موقع مل سکتا ہے. انسان میں آج تقوی ہے, ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ متقی رہے, تو اس لیے اپنے آپ کو بھی آزمائشوں میں نہ ابالیں, دوسروں کو بھی آزمائشوں میں نہ ڈالیں. اگر آپ کے لیے کوئی مناسب رشتہ آتا ہے تو آپ شادی کر کے اپنا گھر بسائیں, ورنہ کل آپ کے لیے نکاح آسان ہوگا, کل مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا جیسے جیسے آپ کی عمر گزرے گی. تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے جو شریعت کا حکم ہے کہ بھائی وداؤٹ ہسبینڈ آپ زندگی نہ گزاریں. اگر آپ کے لیے اچھا رشتہ میسر ہے تو رشتہ کریں, اور اگر نہیں ہے میسر یا آپ کا بالکل ہی موڈ نہیں ہے شادی کا, تو پھر جاب سے بہتر ہے کہ بھائی کی آمدن سے کھا لیں آپ. تو اور بھائی پر لازم ہے کہ وہ بہن کو کے بارے میں دل اتنا بڑا کرے اور اسے کہے کہ بھائی مانگے بغیر دے دیا کرے. یہ نوبت کیوں آ رہی ہے کہ بہن جو ہے بھائی سے مانگ رہی ہے؟ تو بھائی کو چاہیے کہ یہ تو شریعت میں اللہ نے بھائی کی ذمہ داری ڈالی ہے. عورت پر اسلام میں کمانا فرض نہیں ہے, بلکہ اس کی ذمہ داری اس کے باپ اور بھائیوں کے کندھوں پر ہے. تو اس لیے آپ جب گھر پہ ہیں تو آپ کے باپ اور بھائی کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا نفقہ اٹھائیں, یعنی آپ کا حق ہے یہ. تو اس لیے جاب سے بہتر ہے کہ آپ بھائی کو کہیں, اور بھائی اگر وہ آر دلا رہا ہے اور ذلیل کرتا ہے یا وہ ایسا جتلاتا ہے کہ جیسے کوئی آپ پر یعنی ذلت کے ساتھ دے رہا ہے, تو پھر مجبوری ہے, پھر ظاہر ہے شادی بھی نہیں ہو رہی, بھائی کسے بھی مانگنا برا لگ رہا ہے, تو پھر مجبوری میں جاب کریں. لیکن پھر بھی جو ہے نا کوشش کریں اپنے گھر بسانے کی اور کسی اچھے رشتے کے انتظام کی. بھائی کو چاہیے خود وہ بہن کو بتا دے بھائی مجھ سے مانگتے ہوئے شرمائے نہیں کرو, مجھے خوشی ہوتی ہے اور میری ذمہ داری یہی ہے, بلکہ مانگے بغیر دے دیا کرے نا, مانگے بغیر دیا کرے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے. مفتی صاحب وسیم صاحب نے پوچھا ہے, وہی آ گئے وہ وسیم جن کا میں بیان میں تذکرہ کرتا ہوں. مفتی صاحب کیا خوبصورتی کی بنیاد پر اونچی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں؟ ہاں, اونچی کا کیا مطلب, قد اونچا ہے یا کیا ہے؟ یعنی لڑکا صرف خوبصورت ہے اور لڑکی کو سنبھال بھی سکتا ہے شادی کے بعد, جبکہ لڑکی خوبصورت بھی ہے اور پیسے والی بھی ہے اور ہم عمر بھی ہے, تو کیا شادی کر سکتے ہیں؟ کیا چاہتے ہو آپ, کس قسم کی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہو جو خوبصورت نہ ہو؟ بھائی اگر آپ کو وسیم بھائی, آپ کا میں کتنا بیان میں تذکرہ کرتا ہوں, اگر آپ کو یہ لڑکی پسند آ رہی ہے جو اونچی بھی ہے, ایسا نہ ہو ہیل والی جوتی پہنی ہوئی ہو اس لیے اونچی لگ رہی ہو, اور خوبصورت بھی ہے پیسے والی بھی ہے, تو کر لیں بسم اللہ کر کے, جب ہو جائے تو مجھے بتائیے گا کہ ہو گئی ہے. مفتی صاحب خانقاہ کون چلا سکتا ہے؟ خانقاہ کا لفظ آج کل بڑا بدنام ہو گیا ہے اور ایک ڈرامے بازی بن گئی ہے خانقاہ. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے آج کل کی خانقاہیں خامخواہیں بن گئی ہیں, خامخواہ. خانقاہ کا تصور یہ تھا پہلے زمانے میں اللہ والے لوگ جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے تھے جن کو اپنے استاذوں کی طرف سے اجازت ملی ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کی اصلاح کا کام کریں, تو وہ کیا کرتے تھے, لوگوں کو بلاتے تھے, لوگ ان کے پاس خود آتے تھے, ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے تھے, اور وہ پھر لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھاتے تھے, ان کے دل میں دنیا کی محبت نکالتے تھے. صحبت جب ہوتی ہے نا بزرگ کی, تو اس صحبت سے انسان کو بڑے فائدے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں تصور تھا, مقصد یہ تھا شریعت پہ چلانا, برائیاں چھڑوا دینا. تو اب یہ سیٹ اپ ہے الحمدللہ, باقی ہے, بہت سے مشائخ بزرگ یہ کام کر رہے ہیں, لیکن بہت محدود ہو گیا ہے. اس میں فراڈی لوگ زیادہ آ گئے, وہاں جا کے ضربیں لگ رہی ہوتی ہیں اور کوئی وجد آ رہے ہوتے ہیں, پھر اور زیادہ آپ آگے چلے تو قوالیاں بھی اس میں آ گئیں, پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازیاں اس میں شروع ہو گئی. تو آپ اس بحث میں پڑے بغیر کہ خانقاہ کون چلا سکتا ہے کون نہیں چلا سکتا, آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں کوئی بزرگ ہوں, اللہ والے ہوں, جن کو ماضی کے کسی بزرگ سے خلافت ملی ہو, اجازت بیعت ملی ہو,
اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان بزرگ کے پاس علم بھی ہے اور یہ سنت کی اتباع بھی کرتے ہیں، بدعتی نہیں ہے، ان کے عقیدہ توحید والا ہے اور سنت پہ چلتے ہیں، اور ان کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کے دل میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور برائیاں چھوٹتی ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا بزرگ اویلیبل ہو، میسر ہو، آپ ان سے اصلاحی تعلق قائم کر لیں، تو بس وہ اصلاحی تعلق جو ہے وہ ان کی جہاں آپ جا کے بیٹھا کریں گے وہی خانقاہ کہلاتی ہے۔ وہ کچھ بھی کہہ لیں، اس کو مسجد کہہ لیں، خانقاہ کہہ لیں، گھر کہہ لیں، تو اس اصطلاحات میں کچھ نہیں رکھا۔ اصل یہ ہے کہ اپنی اصلاح انسان کو کسی مینٹور سے کرانی پڑتی ہے، کسی کو مینٹور بنانا پڑتا ہے۔ گورے بھی اس بات کے قائل ہیں، لیکن وہ چونکہ ان کے ہاں اصلاح کا کانسیپٹ الگ ہے، ہمارے ہاں اصلاح کا کانسیپٹ الگ ہے، اس لیے اپنی اصلاح کسی بزرگ سے، اللہ والوں سے کرانی چاہیے۔ ہر آدمی خود مختار بنا ہوا ہے آج کل کہ میں ہی اکیلا ہوں اور باقی تو سارے بے وقوف ہیں، تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو کتنے دن تک سوگ منانا چاہیے؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں سوگ میں 1 سال تک شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، بس 3 دن ہے، 3 دن تعزیت، اس کے بعد سارے معمولات اپنے شروع کر لینے چاہیے۔ اور عورت پر ہے کہ شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن، اور اگر حمل ہے تو بچے کی ولادت تک، اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ نور محمد علوی، بجنور، انڈیا۔ 6 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، میں ان کے اصالہ ثواب کے لیے کون سا وظیفہ کروں جو سب سے افضل ہو؟ بھائی صدقہ کریں زیادہ سے زیادہ، حدیث میں صدقے کا حکم ہے، تو جتنا صدقہ کر سکتے ہیں کر لیں، اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ کر لیں، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی مدرسے میں پیسے دے دیے، کسی بھی یتیم کی کفالت کر لی، یہ اچھے کام ہیں۔ اور پڑھنا چاہیں تو کوئی بھی کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کوئی بھی ذکر کر لیں، تو ہر طرح کا ذکر ٹھیک ہے، لیکن صدقے کو زیادہ فوکس کریں۔ مفتی صاحب، مجھے نماز پڑھتے ہوئے اپنے جانے انجانے میں کیے ہوئے گناہ یاد آ جاتے ہیں، میں اللہ سے بہت توبہ کرتی ہوں، اپنے گناہوں کو کیسے بخشوایا جائے؟ جب آپ نے ایک دفعہ دل سے توبہ کر لی ہے تو اب ان گناہوں کو بھول جائیں، بار بار یاد کر کر کے رونا ان گناہوں کو یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ ایک دفعہ تسلی سے رو کے اور بس بھول جائیں، آگے زندگی کی طرف بڑھیں۔ بار بار ماضی میں جھانک کے دیکھنے سے انسان کو موٹیویشن نہیں ملتی، ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے، آگے زندگی پہ برا اثر پڑتا ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے ایک دفعہ اچھی طرح سے توبہ کر کے بھول جاؤ کہ کیا کیا میں نے۔ اگر پھر بھی نہیں بھول رہے تو سمجھو یہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان تمہیں یہ بتاتا ہے کہ نہیں معاف ہوا ابھی، تو اس کا مطلب تم اللہ کی رحمت سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہو، اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بھی بڑا سمجھ رہے ہو، تو یہ بھی ایک قسم کا تکبر ہے۔ تو اس لیے بھول جائیں اس کو، ایک دفعہ توبہ کر لی اور آئندہ مڑ کے بھی نہ دیکھیں اس گناہ کی طرف۔ اکمل رضا، انڈیا سے۔ کیا مجبوری میں شراب پی سکتے ہیں؟ نہ، شراب کسی صورت میں حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ نجم ممبئی سے، انجم صاحب ممبئی سے، میں ہر مہینے کچھ رقم صدقے کی نکالتی ہوں اور اس میں سے کچھ رقم الگ کر کے رکھتی ہوں تاکہ اپنے بھائی اور بہن کے بچوں کی شادی میں مدد کر سکوں۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا صدقہ فوراً کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ ان بچوں کی شادی میں بھی کافی وقت ہے، شاید 2-3 سال۔ ہر طرح سے جائز ہے جی، جیسے آپ کو بہتر لگے اس طرح سے کر سکتی ہیں۔ محمد عرفان میاں، چنو سے۔ ایک غریب اور یتیم لڑکی ہے، اس کا سہارا اس کی والدہ ہے، ہم دونوں کافی عرصے سے ریلیشن شپ میں ہیں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں مان رہے، میں ڈرتا ہوں مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یتیم لڑکی کے ساتھ غلط کرتا ہے اس کے ساتھ غلط ہوتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے اور اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کیا کروں؟ آپ اس سے شادی کر کے بتا دیں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، سب کی ایسی کی تیسی۔ جب آپ کا اس سے اتنے دنوں سے سلام دعا ہے تو اب آپ شادی کریں، اور آپ گھر میں بتا دیں کسی کے باپ میں دم ہے روکنے کا تو مجھے روک کے دکھا دیں، موسٹ وانٹڈ اپنی بائک کے پیچھے لکھ دیں، اپنی شرٹ کے پیچھے لکھ دیں۔ زندگی اسی طرح اچھے کاموں میں نا کسی سے ڈرانا مت کرو، تو بہت ثواب ملے گا آپ کو، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس بچی کے لیے بھی کفالت کا انتظام ہو جائے گا۔ تو مرد بنو، آدمی بنو، آدمی عورت نہ بنو۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، آج کل جتنے آدمی مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، اوپر سے آدمی ہے، اس میں سافٹ ویئر کچھ اور ڈلے ہوئے ہیں، تو پجامہ مت بنو، آدمی بنو محمد عرفان بھائی۔ اور جیسے میرا یہ کلپ اپلوڈ ہو، آپ لڑکی کو پیغام بھیجو کہ میں آ رہا ہوں رشتہ لینے کے لیے۔ اب پہلے محبت سے، ابا اماں سے لڑنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، آواز نیچے رکھنی ہے، ان کو بتا دینا ابو میں یہاں کر رہا ہوں، تو وہ کہیں ٹھیک ہے تو بہت اچھی بات، نہیں ٹھیک ہے تو لڑو نہیں ان سے، جاؤ شادی کرو، بتا دو کہ اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا، یہ آپ کی بہو ہے۔ اچھا بھائی، اری بابانو، کیا عورت اپنے محرم کے بغیر حج یا عمرہ کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، جوان عورت کے لیے جائز نہیں، بوڑھی ہو جائے بالکل ہی تو پھر گروپ میں جا سکتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے سر پر ہاتھ رکھ کر کبیرہ گناہ نہ کرنے کی قسم کھائی، اب اگر مجھ سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ ایک تو توبہ استغفار کریں، 2 رکعت پڑھ کے رو رو کے اللہ سے، اور قسم کا کفارہ بھی ادا کریں۔ 2 گناہ ہو گئے، ایک قسم توڑنے کا، ایک وہ اس کبیرہ گناہ کا، اور ایک توبہ توڑنے کا۔ مفتی صاحب، میں موبائل کی دکان پر لوگوں کے کارڈز میں موویز ڈالتا ہوں، تو کیا اس کی کمائی حرام ہوگی؟ کیوں نہیں حرام ہوگی بھائی، یہ بھی اگر حلال ہے تو پھر حرام کیا ہے؟
اور اگر کمائی حرام ہوگی تو اس پیسے سے بائک میں پیٹرول ڈلوا کر دکان جاتا ہوں تو دکان میں جو حلال کام کروں گا اس کی بھی کمائی حرام ہوگی؟ نہیں بھائی، دکان میں جو حلال کام کر رہے ہیں اس کی کمائی حلال ہی ہوگی. ہاں، بائک میں پیٹرول اس کمائی سے ڈال کے آپ جو بائک استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال بائک کا ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا، لیکن دکان میں جو دوسرے حلال کام کر رہے ہیں وہ حرام نہیں ہو جائیں گے. مفتی صاحب، فیک نکاح کیسے ممکن ہے جبکہ نکاح تو مذاق میں بھی ہو جاتا ہے؟ فیک نکاح دوسرا والا ہوتا ہے، پہلا والا تو نکاح ہو جاتا ہے، دوسرا فیک ہوتا ہے. یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے بعض دفعہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پہلے ایک نکاح کر لیتے ہیں سچی مچی کا، بعد میں پبلک کو پٹانے کے لیے یا بیوقوف بنانے کے لیے دوسرا نکاح ہو رہا ہوتا ہے، وہ دوسرا فیک ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نکاح ہو چکا ہوتا ہے نا، اب کھلے عام نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے وہ ماں باپ کہتے ہیں اب تم کم بختوں نے نکاح کر تو لیا ہی، ہماری بدنامی ہو رہی ہے، اب ہم دوبارہ سے کریں گے، سب رشتہ داروں کو بلائیں گے، آ رہے ہیں لڑکی والے لڑکے والے، جو سوچا ہوتا ہے، تو وہ دوسرا نکاح فیک ہوتا ہے. اچھا بھائی، یہ کیا لکھا ہوا ہے بھائی؟ انصاری، پتہ نہیں آشا انصاری، اشنا انصاری، واللہ عالم. مکڑیوں کو مارنا کیسا ہے؟ اگر گھر میں بہت ساری مکڑیاں ہو جائیں تو کیا کریں؟ آپ گھر خالی کر دیں، کرایہ آئندہ سے مکڑیاں دیا کریں گی، وہ رہا کریں گی. ظاہر ہے میرے بھائی، گھر آپ نے اپنے لیے لیا ہے تو مکڑیوں کے رہنے کے لیے نہیں لیا، تو مکڑیوں کو بھگا دیں وہاں سے، مار دیں ان کو، جائز ہے. جانور کو بلا وجہ مارنا ناجائز ہے، کوئی وجہ ہو تو پھر مار سکتے ہیں. تو آپ جنگلوں میں جا کے بلا وجہ مکڑیوں کو ماریں، یہ غلط ہے. لیکن آپ نے گھر چونکہ اپنے لیے لیا ہے، مکڑیوں کے لیے نہیں لیا، اس لیے آپ مکڑیوں کو وہاں سے بھگا سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں. مفتی صاحب، اگر کسی انسان کو لڑکی سے محبت ہے اور اس لڑکی نے 14 بار قرآن سر پر رکھ کر اسے کہا کہ میں تمہاری ہوں، پھر لڑکی اپنی ہوس کی خاطر کسی اور سے محبت کرنے لگے تو اس لڑکی کو اللہ تعالیٰ کیا سزا دیں گے؟ اللہ دونوں کو چترول لگائیں گے، لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی، کیونکہ یہ کس طرح کی محبت ہے. اگر آپ کو اس لڑکی سے محبت تھی تو آپ شادی کر لیتے فوراً، نہیں ہو پا رہی تھی شادی تو اس کو چھوڑ کے کہیں اور ٹرائی مارتے. یہ جو محبتیں لمبی لمبی کھینچتے ہیں یہ کس بیس پہ جائز ہیں؟ پہلے تو یہ سوال پوچھیں نا. عشق چل رہے ہوتے ہیں کئی مہینوں، کئی سال معاشقے چلتے ہیں، بھائی جان شادی کر کے نمٹاؤ اس کو، نہیں ہو رہی تو ٹرائی کہیں اور کرو، بس یاد چھوڑو پھر. تو یہ حرام محبتیں ہیں جو اتنا لمبے لے کے لوگ عرصہ چل رہے ہوتے ہیں. اس لڑکی نے بھی اگر 14 بار سر پہ قرآن رکھ کے کہا ہے کہ میں تمہاری ہوں، وہ بھی دھوکہ دیا اس نے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دیں گے کہ کیوں کسی کو دھوکہ دیا اس نے. اور بات یہ کہ یہ رشتہ ہے ہی حرام، جب تک میاں بیوی میں تبدیل نہیں ہو جاتا اس وقت تک کسی کے وعدے دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لڑکے بھی دھوکہ دیتے ہیں یہ جب کوئی اور آ جائے گی، کیونکہ عشق کی بیس ہی خوبصورتی ہے نا، شکل ہے معاشقے کی وجہ، اسٹائل ہے، تو کہیں اور اچھا اسٹائل نظر آئے گا تو ادھر کھوپڑی مائل ہونا شروع ہو جائے گی. میرے شوہر بہت غصے والے ہیں، ہماری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں مگر وہ ایسے رہتے ہیں جیسے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، بچوں کو بھی وقت نہیں دیتے، کچھ بری عادتیں بھی ہیں، فحش فلمیں دیکھتے ہیں. میں نے ان کو سمجھایا، آپ کی ویڈیوز بھی دکھائی کہ یہ گناہ ہے، مگر وہ نہیں سنتے. میں آپ کی ویڈیوز دیکھ کر صبر کرتی ہوں، اللہ آپ کو اجر دے، لیکن کبھی میری برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. مجھے میرے رشتہ داروں سے بالکل بھی نہیں ملنے دیتے. برائے مہربانی اس کا حل بتائیں، اس کا اجر بتائیں تاکہ صبر کرنے میں آسانی ہو. 7 سال ہو گئے، بچے بھی ہیں، میاں صاحب فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور ٹائم بھی نہیں دے رہے. میں آپ سے کیا کہوں گا، ایسے آدمی کو ہی سمجھایا جائے گا. آپ اپنے خاندان والوں کو فوش فلموں کا تو نہ بتائیں کہ یہ فوش فلمیں دیکھتے ہیں، کیونکہ برائیوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے، اس کو ایکسپوز نہ کریں. آپ شوہر کو بند کمرے میں لے جا کے سمجھائیں، خود انسان کے بچے بنو، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو. اس سے عورت کے دل میں شوہر کی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہتی، مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے اس کو توبہ کی توفیق مل جائے. باقی اس کا راز فاش نہ کریں، دنیا کے سامنے یہ چیز ایکسپوز نہ کریں. میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. باقی جو دیگر مسائل ہیں ان کے اندر، اس میں جو آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، یعنی کہیں رشتہ داروں سے نہیں ملنے دے رہے اور وقت نہیں دے رہے، تو اس کو آپ اپنے خاندان کے مردوں سے ڈسکس کریں. اپنے خاندان کے مردوں کو بتائیں اپنے خاندان کے بھائی، تاکہ وہ جو ہے وہ آپ کے شوہر کو تھوڑا سا محبت سے پہلے سمجھائیں. محبت سے نہیں مانتے تو تھوڑا سا دھمکی آمیز لہجے میں تھوڑا تڑیاں شڑیاں لگائیں. بعض دفعہ لاتوں کے بوت ہاتھوں سے نہیں مانتے، لیکن بہرحال کوشش کریں باتوں سے مان جائیں وہ. اور پھر بھی نہیں ہوتا تو میں صبر ہی کا حکم دوں گا، کیونکہ طلاق کے بعد تو ہماری سوسائٹی میں خواتین کے حالات کیا ہوتے ہیں. تو میں آپ کو یہ مشورہ تو کبھی بھی نہیں دوں گا آپ علیحدگی کی طرف جائیں، آگے بچے بڑے رل جاتے ہیں، بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے ان کو یہ سیدھے راستے پر آ جائیں، ان کو انسان کے بچے بن جائیں. باقی آپ صبر یہ سوچ کے کیا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا لگنے پر بھی نا گناہ معاف ہوتا ہے انسان کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اس کے گھر والوں کی طرف سے اذیت پہنچتی ہو، صبر کرتا ہے، تو قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا، لقی اللہ طاہرا مطہرا، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا.
تو شوہر کی طرف سے اذیت یا بیوی کی طرف سے اذیت یا اولاد کی طرف سے اذیت، یہ سب اذیتیں رائگاں نہیں جاتی ہیں، ہر مصیبت پہ اجر ملتا ہے، ہر مصیبت پہ، اور گناہ معاف ہوتے ہیں اس سے۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن صبر فلہ الصبر فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو بعض دفعہ اس کو اللہ آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، تو پھر جو صبر کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو صبر نہیں کرتا تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا مسافر خانہ ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے، سارے مزے دنیا میں ملتے نہیں ہیں۔ آپ ان خواتین کا سوچ کے صبر کیا کریں جن کے سرے سے شوہر ہی نہیں ہے، کوئی شیلٹر ہی نہیں ہے، بیچاری روڈوں پہ بچوں کو گود میں لے کے بھیک مانگتی پھر رہی ہیں، ان بیچاریوں کی کیا زندگی؟ آپ کو بھکارنیں بیچاری نظر آئیں گی بہت ساری، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گود میں لے کے وہ ساری دنیا کے سامنے بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں۔ تو اپنے سے بڑے غمزدہ لوگوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو پھر اس کو صبر مل جاتا ہے۔ روحان صاحب، میں تہجد پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اور اللہ سے وعدہ بھی کرتا ہوں، لیکن جب میری آنکھ کھلتی ہے تو سستی غالب آ جاتی ہے اور میں سو جاتا ہوں۔ میں تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں مگر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، مجھے شیطان سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تیز الارم والی گھڑی رکھیں دور، تہجد کے وقت پہ بجے گی وہ ایسے بجے کہ اب جو ہے نا محلے والوں کو جو ہے نا ہوش ٹھکانے آ جائے، اتنی زور سے بجے وہ، جتنی زور سے والی ملتی ہے اتنی ظاہر ہے کوئی بیٹری دھماکہ تو کرنے سے رہے آپ، تو زور سے جب بجے گی تو آپ کو اٹھ کے جانا پڑے گا اس کو بند کرنے کے لیے، تو اتنی دیر میں جب آپ چلیں گے نا تو کچھ نیند دور ہو جائے گی آپ کی۔ تو یہ ایک تھوڑا سا نسخہ ہے اٹھنے کا صبح۔ ہاں بھائی، LIC حلال ہے یا حرام؟ LIC کا ہم نے گوگل پہ سرچ کیا تو لائف انشورنس ہے، تو لائف انشورنس تو جائز نہیں، حرام۔ حیدر صاحب UAE سے پوچھتے ہیں میرے اوپر قرض ہے مگر پھر بھی میرے چچا مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ پہلے میں اپنا قرض ادا کروں یا چچا کی مدد کروں؟ دیکھیں، اپنا قرض پہلے ادا کرنا لازم ہے جس سے آپ نے پیسے لیے، باقی چچا کی مدد کس نوعیت کی، کیا ایمرجنسی آ گئی ہے جو وہ مانگ رہے ہیں پیسے، اور کیا ان کے پاس نہیں ہے؟ بعض دفعہ انسان کے پاس اپنا پیسہ ہوتا ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، کوئی اضافی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ پہلے اپنا مال بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرو۔ پھر بھی اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، چچا کو جان کا خطرہ ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی بڑا ہی مسئلہ ہو گیا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جس کو قرض دینا ہے نا اس سے آپ کہہ لیں کہ یار میں تھوڑا سا آپ کا قرض ڈیلے کر دوں گا، میری ایک ضرورت آن پڑی ہے۔ اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی جس کا قرض ہے پہلے وہ ادا کریں۔ اچھا بھائی، محمد صدیق انڈیا سے، اگر امام سے سجدہ سہو چھوٹ جائے تو مقتدی کیا کرے؟ مقتدی امام کی اقتداء کرے اور امام کو بتا دے کہ حضرت آپ نے سجدہ سہو چھوڑ دیا، کائنڈلی آپ نماز ریپیٹ کر لیں، دوبارہ پڑھ لیں، اور پھر امام کے ساتھ آپ بھی دوبارہ نماز پڑھ لیں۔ اگر امام نہیں پڑھتا تو پھر آپ اپنے طور پہ نماز لوٹا لیں، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلا کہ امام سے سجدہ سہو ہے؟ اگر پتہ چل جائے تو ہے نا، یہ پتہ نہ چلے تو خامخواہ میں جا کے کھود کرید نہ کریں۔ عمر فاروق، اگر نماز میں آواز بلند ہو جائے تو نماز ہو جائے گی؟ جناب، اگر نماز میں آواز بلند ہو جائے، کیا کون سی آواز بلند ہو جائے؟ یعنی سری نمازوں میں جہری تلاوت کر لی آپ نے، تو جیسے ظہر یا عصر پڑھ رہے تھے آپ اور اونچی آواز سے آپ نے تلاوت کر لی تو پھر آپ پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ میرے شوہر اپنے گھر والوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب کے سامنے ذلیل کرتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے میرے سسرال میں کوئی عزت نہیں بچی، میری سائیڈ کبھی نہیں لیتے، چاہے میں کتنی ہی صحیح ہوں، میں کیا کروں؟ یہ مسائل بہت ہیں، کبھی کہیں شوہر انسان کا بچہ نہیں بن رہا، کہیں بیگم صاحبہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، دونوں انسان کے بچے بن کے رہیں، یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا۔ جب اللہ کا خوف نہ ہو اور شریعت کا علم نہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ جو کہہ رہی ہیں اپنے شوہر کے بارے میں ٹھیک کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں، بہرحال اگر صحیح کہہ رہی ہیں تو شوہر کو چاہیے کہ بھائی بیوی کو سب کے سامنے نہ بات کیا کرے، اس سے یعنی ڈانٹنا اور یہ سب کرنا، اور اس کو اچھے کاموں پہ اپریشیٹ کرے اور اصلاح کی کوشش کرے، چڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ طنز اور تانے اس طرح کی کر کے معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ اپنے خاندان کے کسی بندے کو ڈالیں نا، مرد ہونا چاہیے خاندان کا، تو وہ پھر بات کرے گا نا، تو میں یہاں بیٹھ کے کیا نصیحت کروں؟ مجھے دونوں کے حالات بھی معلوم نہیں ہیں، تو یہ تو شرعی مسائل میں بتا سکتا ہوں یہاں پہ کہ جائز ناجائز، تو ایسے موقع پہ خواتین کو چاہیے اپنے گھر کے مردوں کو ڈالیں۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نسل مت روکو، اپنی بیٹیوں کو بیٹے بھی دو، یعنی بھائی بھی دو ان کو، تاکہ آگے سسرال میں مسائل کھڑے ہوں تو پیچھے کوئی بھائی تو ہونا ان کے۔ ایک ایک دو دو بچے پیدا کرتے ہیں، لڑکی کے پیچھے خاندان میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، جب وہ شادی کے قابل ہوتی ہے، سسرال میں کہیں ظلم ہو تو پیچھے کوئی خاندان میں ہوتا ہی نہیں ہے جو اس کی طرف سے اس کے حقوق کا مطالبہ کرے۔ میں بیرون ملک میں رہتی ہوں اور گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو بہت تنگ کرتے ہیں، کبھی دوپٹہ کھینچ کر اتار دیتے ہیں، کبھی میں اپنے قیام کی جگہ سے ہٹ جاتی ہوں، یہاں تک کہ
कभी मुझे नमाज भी तोड़नी पड़ती है। क्या इस तरह नमाज हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, डबल सवाब मिलेगा आपको। बच्चों को तो एंजॉय करो भाई, बच्चे तो तंग करते ही हैं। जो बच्चे अच्छे वही होते हैं जो तंग करें नमाज में। जो बच्चा नमाज में तंग नहीं कर रहा वो क्या बच्चा है फिर? वो तो बच्चा ही नहीं है। तो आप पढ़ती रहे नमाज, उसमें आपका अगर क़याम की जगह से हट भी जाती है, सीना क़िबले की तरफ होता है, तो नमाज अदा हो जाएगी। तो औरत के लिए ये अल्लाह ने उसके ज़िम्मे लगाया कि वो नस्ल पैदा भी करे और उसको पाले भी। तो ये अल्लाह ही के कहने पर आप कर रही हो ये सब, तो इसमें आपको सवाब मिलेगा, ये बहुत बड़ा अजर है। और ये कल आपके लिए आपकी तन्हाई दूर करने का ज़रिया बनेंगे, आपका सहारा बनेंगे बच्चे। मोहम्मद यूसुफ, क्या ये फिर वही सब पटांग सवाल पूछा है, फिर कवाराना सवाल, मैं इसका जवाब नहीं देता। मुफ्ती साहब, मेरी सरकारी जॉब है और मेरे शौहर की प्राइवेट में अपने सास ससुर को मेरे शौहर की प्राइवेट जॉब है, मेरी सरकारी जॉब है। अच्छा, ये क्या? मैं अपने सास ससुर को इस साल हज पर भेजना चाहती हूँ, लेकिन कुछ पैसों की कमी पड़ रही है और शौहर के पास भी पैसे नहीं है, तो क्या मैं थोड़ा बहुत लोन ले सकती हूँ? मेरे ससुर की उम्र 58 और सास 50 साल की। क्या खानदानी बहू, माशाल्लाह, अपने खर्चे पे अपने सास ससुर को हज पर भेजना चाह रही है, माशाल्लाह। अल्लाह सबको ऐसी ऐसी खानदानी बहुएं नसीब करे। बहरहाल, आप बैंक से सूदी कर्जा नहीं ले सकती, वो हराम है, नाजायज़ है। जितनी गुंजाइश है उसी में भेज दें। मुफ्ती साहब, मेरे शौहर दूसरे शहर में जॉब करते हैं और इनके वालिदैन दूसरे शहर में रहते हैं। मैं इनके वालिदैन के साथ रहती हूँ। मैं अपने शौहर के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इनके वालिदैन दूसरे शहर जाना नहीं चाहते, इसलिए मेरे शौहर मुझे भी अपने साथ नहीं लेकर जाते। अगर इनके वालिदैन इनके पास नहीं जाना चाहते तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं इनके वालिदैन की वजह से अपने शौहर से दूर क्यों रहूं? आपके मियाँ को चाहिए अपने वालिदैन को इस पे राज़ी करें और उनको आपके साथ ही ले आएँ। शौहर का बीवी को अपने से दूर रखना अच्छा नहीं है। तो मैं आपके मियाँ को नसीहत ही कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ मैं। उनको चाहिए कि भाई बेगम को अपने साथ रखें। ऐनुल हक इंडिया से, मेरा बड़ा भाई अम्मी अब्बू से बदतमीजी करता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? जब अब्बू अम्मी से बदतमीजी कर रहे हैं तो वो अपने बड़ों का अदब नहीं कर रहे आपके सामने, तो आप थोड़ा सा उनको तेज लहजे में समझा दें। मैं ये नहीं कह रहा आप भी बदतमीजी पे उतर आएँ, जो काम वो कर रहे हैं आप भी वही करें, तो फिर फ़र्क क्या हो गया? तो आप थोड़ा सा उनसे समझा दें उनको, एक आध दफ़ा थोड़ा सख्त लहजे में। अगर नरमी से बात नहीं मान रहे तो एक आध दफ़ा थोड़ा सख्त लहजे में आप उनसे बात कर लें, भाई ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम माँ बाप के साथ। तो अल्लाह करे हिदायत मिल जाए। नहीं मिले तो अब्बा से बोलो ना। अब्बा को तो अल्लाह ने राइट दिया कि वो औलाद पे हाथ भी उठा सकते हैं। जब बड़ा भाई अब्बा से बदतमीजी कर रहा है तो बाप का फर्ज बनता है कि वो उसको जरा सख्ती करे उसके ऊपर। और बाप की सख्ती से भी वो सुधर नहीं रहा तो फिर छोटे भाई की सख्ती से कहाँ से सुधरेगा? अल्लाह हिदायत दे। ये औलाद जो है ना, बिगड़ी हुई औलाद, ये बीमार उंगली की तरह होती है, ना इसको आदमी काट सकता है और ना इसको संभाल सकता है। दुआ ही कर सकते हैं भाईजान। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब, मेरी पहली शादी हो चुकी है और 3 बच्चे हैं। मेरी उम्र 25 साल है। मुझे दूसरी शादी किस उम्र में करनी चाहिए? भाईजान, आपकी शादी जिस उम्र में आपका शादी का दिल चाह रहा है उस उम्र में करनी चाहिए। आप दोनों के हुकूक अदा कर सकते हैं, दोनों के साथ बराबरी जिस उम्र में कर सकते हैं आप उस उम्र में शादी करें। और 25 साल बेहतरीन उम्र है, तो आपको फौरन कर लेनी चाहिए अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर निकाह के बगैर मर जाएं तो क्या गुनाह होगा? हमारे निकाह की जिम्मेदारी हमारे वालिदैन ने ली होती है और लेट भी उन्हीं की तरफ से होता है, और अगर हम खुद निकाह कर लें तो वालिदैन भी इसको अच्छा नहीं समझते और मुआशरा भी। क्या इस सूरत में अभी हम गुनाहगार होंगे? देखें, लड़का और लड़की दोनों के मामलात में फ़र्क है। अगर लड़की जो है वो निकाह करना चाहती है, माँ बाप रुकावट बन रहे हैं, कोई माकूल वजह हो, फिर तो ठीक है। माकूल वजह यह है कि भाई जो रिश्ता आया हुआ है वो ठीक नहीं है बंदा, तो फिर तो लड़की को चाहिए वालिदैन की बात माने, थोड़ा सा ठहर जाए, सब्र करे, अच्छा रिश्ता आए तो करे शादी। एक फजूल आदमी के हवाले कर देना अपने आप को, इससे बेहतर है कि आराम से घर में बैठी रहे। तो मुनासिब रिश्ता आए, तभी हदीस का भी हुक्म है कि जब कुफू हो, मुनासिब हो, उसके पैरेलल हो, तो फिर लड़की की शादी करनी चाहिए। लेकिन फिर देर नहीं करनी चाहिए अगर मुनासिब रिश्ता आ जाए। तो अगर मुनासिब रिश्ता आता है फिर भी वालिदैन शादी नहीं करते, तो फिर लड़की अगर खुद से शादी कर ले तो शरीयत में ये मायूब नहीं है, खूब समझ ले। और रहा मसला लड़के का, तो लड़का तो वैसे खुद मुख्तार होता है, तो अगर वो कमा रहा है तो उसको माँ बाप को हक नहीं है उसको शादी से रोकने का। अगर वो कमा रहा है अपने खर्चे पे कर ले, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। और अगर ताखीर करेगा तो ये सुन्नत मुअक्कदा की खिलाफ वर्जी होगी, काबिल मलामत होगा शरीयत की नज़र में। और अगर गुनाह का खतरा है तो फिर तो वाजिब है उस पर फौरन निकाह करना। फिर निकाह में ताखीर करेगा तो गुनाहगार होगा, और मर गया तो गुनाह की मौत मरेगा वो। अच्छा भाई, मोहम्मद शोएब, गांव चौकी, मस्ती खान,
میں حافظ قرآن ہوں، اب میرا قرآن سستی کی وجہ سے کمزور ہونے لگا، اگر میں قرآن بھول گیا تو کیا وعید ہوگی؟ دیکھیں وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو قرآن یاد کر کے بھول جائے اس کا عذاب بہت سخت ہوگا، تو اس سے علماء نے جو راجح قول ذکر کیا اس حدیث کی تفسیر میں کہ جو دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے، پہلے زمانے میں دیکھ کے پڑھنا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو ہے حافظ کو اگر قرآن کچا ہو جائے تو عذاب ہوگا، لیکن یہ نعمت کی ناقدری، بہت بڑی ناقدری ہے کہ آپ نے ایک دفعہ قرآن حفظ کیا، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی اور آپ بھول جائیں اس کو، تو جب حافظوں کو قیامت کے دن اجر مل رہا ہوگا نا اور آپ اس سے محروم ہو جاؤ گے تو یہ محرومی بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ اس لیے یہ بڑی ہی بے مروتی، بے شرمی کی بات ہے کہ قرآن یاد کر کے انسان بھول جائے، تو یاد کیا تو اب اس کو یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعاہد القرآن، قرآن کو یاد رکھا کرو، یعنی جب جنہوں نے یاد کیا ہے نا تو حفاظت کریں اس کی۔ فرمایا کہ جیسے اونٹ کے رسی کھل جائے نا تو اچانک غائب ہو جاتا ہے، تو اس طرح قرآن بھی سینوں سے ایسے غائب ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کا حافظوں کو حکم دیا ہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جو سستی کی وجہ سے قرآن کمزور ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی نعمت سے آپ محروم ہو رہے ہو۔ اگر میرا پیسہ غیر مسلم رکھ لے یا میں غیر مسلم کا پیسہ رکھ لوں اور واپس نہ کریں تو کیا حشر میں غیر مسلم کے ساتھ معاملات کا بھی حساب ہوگا؟ جی بالکل حساب ہوگا بھائی، انسانی حقوق میں آتی ہے یہ چیز، تو غیر مسلم کے کو دھوکہ دینا، اس کے ساتھ ظلم کرنا بھی جرم ہے، اور اس کو قتل کرنا بھی، اس پہ بھی شریعت میں قصاص ہے، تو یہ سارے حقوق جو ہیں وہ اسی طرح سے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، جیسے مسلمانوں کے کرتے ہیں غیر مسلم کو بھی کرنے پڑیں گے۔ اس کا بھی 1 روپیہ آپ نے رکھ لیا تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور حرام حرام ہی ہوتا ہے، چاہے مسلم کا مال کھاؤ یا غیر مسلم کا مال کھاؤ۔ اچھا بھائی، پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، اگر بیوی کبھی یہ چاہے کہ اس کا شوہر اس کے ناز نخرے اٹھائے، اسے منائے، تو کیا ایسا سوچنا یا اس کا مطالبہ درست نہیں ہے، جبکہ بیوی بھی شوہر کی کچھ گڑبڑی باتوں کو مشکل سے برداشت کرتی ہو؟ محض تعلقات اور ماحول درست رکھنے کے لیے بہت سی باتوں کو نظر انداز کرتی ہو، تو کیا محض اتنی سی خواہش پوری کرنے سے مرد کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے؟ کیا عورت کے کبھی کبھار کے ناز نخرے پورے کرنے سے مرد کی عزت میں فرق آ جاتا ہے؟ کیا عورت کا ایسا مطالبہ کرنا غلط ہے؟ نہیں جی، مطالبہ ایسا غلط نہیں ہے، مرد کی عزت کو بھی فرق نہیں آتا، اور اٹھا لینے چاہیے، مرد کو چاہیے ناز نخرے اٹھا لیا کرے کبھی کبھار بیوی کے، بالکل ہی ایسا نہ لگے دیکھنے میں کہ وہ چنگیز خان کی اولاد میں ہے یہ، کہ کوئی مروت اور شرم ہے ہی نہیں اس میں، تو کر لینا چاہیے آدمی کو بھی، گھر بچانے کے لیے، گھر بچانے کے لیے نہ بھی ہو، ویسے بھی یہ تو سنت ہے اور ہمیشہ سے خاندانی لوگوں کا طریقہ رہا ہے، یہ علماء صلحاء کا طریقہ رہا ہے کہ عورت کی بھی، بیوی کی بھی الٹی سیدھی چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں، کبھی کبھار غلطی نہیں بھی ہوتی تو اس کو منا لیتے ہیں پھر بھی۔ وہ ایک میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، ایک آدمی کی شادی ہوئی تو بڑا ہینڈسم اسمارٹ، 100 سال کی عمر میں بھی بالکل دبلا پتلا، کسی نے پوچھا کہ یار تم اس عمر میں بھی اتنے فٹ فاٹ کیسے ہو؟ تو اس نے کہا میرا بیوی سے معاہدہ ہوا تھا کہ جب میری غلطی ہوگی، جب ہمارا جھگڑا ہوگا تو جس کی غلطی ہوگی نا، جو اپنی غلطی کو اقرار کر لے گا پھر تو وہ پتہ نہیں 2000 قدم چلے گا، تو اس کے بعد جو ہے نا کہتے ہیں ہمیشہ میں ہی غلطی مانتا رہا ہوں اور روزانہ 2000 قدم چلتا ہوں جس کی وجہ سے فٹ فاٹ ہوں۔ تو کسی نے پوچھا تمہاری بیوی پھر کیسی ہے، ایسے ہینڈسم ہے؟ وہ بھی تو 90 سال کی ہو کے فٹ فاٹ ہے بالکل۔ انہوں نے کہا وہ دیکھنے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے کہ چل بھی رہا ہوں کہ نہیں چل رہا، تو اس بہانے اس کی بھی واک ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ تو میں نے چٹکلا سنا ہے، ویسے ہی مذاق، اس کو سیریس نہ لے، لیکن میاں کو بھی چاہیے کہ اپنے انا کو جو ہے نا انا کا مسئلہ نہ بنایا کرے۔ بیوی ماتحت ضرور ہوتی ہے لیکن لونڈی یا غلام نہیں ہوتی، یہ خوب سمجھ لینا چاہیے۔ عائشہ صاحبہ UK سے پوچھتی ہیں، بچے کی پیدائش پر جو اس کے کان میں اذان اور اقامت پڑھی جاتی ہے تو کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یا یہ بھی لوگوں نے کوئی بدعت گڑھ لی ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے، ابھی دوبارہ میں اس کلپ ریکارڈ کرواؤں گا تو انشاءاللہ ریفرنس پیش کر دوں گا۔ شوکت رحمتی افغانستان سے، میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ قبروں پر لگے اشتہار پڑھنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے، مہربانی کر کے اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ شوکت رحمتی صاحب، قبروں پر پڑے اشتہار پڑھنے سے ذہن تو کمزور نہیں ہوتا، لیکن کون پاگل ہے جو قبروں پر اشتہار لکھ کے جاتا ہے؟ سب پاگل، عجیب، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے کہ قبروں پر لوگ اشتہار لگانا شروع کر دیے لوگوں نے۔ قبرستان تو موت کی یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ جب آپ جائیں قبرستان تو آپ کو موت کی یاد آئے، اشتہار دیکھ کے تو موت کی یاد سے غافل ہوگا انسان۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر شوہر نے چائنیز میں 3 بار طلاق لکھ دی ہو اور اپنا نام بھی غلط لکھا ہو تو اگر بیوی اس کو گوگل پر ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ لے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ طلاق کسی بھی زبان میں دی جائے بھائی ہو جاتی ہے، اگر چائنیز میں وہ طلاق ہی کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، چاں چیں پاں پاں کر کے بھی دیے
تو کسی بھی طرح سے دی ہے تو ہو جائے گی طلاق، بیوی پڑھے یا نہ پڑھے۔ فاطمہ صاحبہ کراچی سے، مجھے کسی نے کہا کہ 2 بہنوں کی ایک دن شادی کرنا ٹھیک نہیں، ایک دن کرنے سے ایک کی شادی ختم ہو جاتی ہے، برائے مہربانی اس پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں شرعی طور پر جائز ہے 2 بہنوں کی ایک ہی دن شادی کرنا، لیکن علماء اس سے منع اس لیے کرتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب 2 ہی داماد ایک گھر میں آتے ہیں نا تو لوگ پھر کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے دونوں بالکل سیم نہیں ہوتے، ایک ذرا زیادہ ہینڈسم ہوگا، ایک تھوڑا سا آڑا ترچھا سا ہوگا، تو پھر کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، سب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار وہ بڑا ہینڈسم ہے، چمک رہا ہے، اور یہ تھوڑا سا اس میں خوراک کی کمی محسوس ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے، اس کے چہرے پہ نور زیادہ ہے، اس پہ تھوڑا سا گریس کے اثرات زیادہ نظر آ رہے ہیں، اس طرح کے تبصرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پھر جو لڑکی ہے نا وہ احساس کمتری میں جاتی ہے کہ اس کا وہ تو اچھا والا مل گیا میری بہن کو، مجھے یہ والا مل گیا، کیونکہ دونوں ایک ہی ساتھ آئے ہیں نا، تو لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے فسادات ہوتے ہیں۔ تو یہ تجربے کی چیز ہے، اس وجہ سے علماء نے اکثر ان چیزوں سے منع کرتے ہیں، تجارب کی بیس پہ، شرعی لحاظ سے کوئی برائی نہیں ہے۔ تو جب تھوڑا وقفے سے آ جاتے ہیں دونوں 2 داماد، تو پھر وہ پرانا والا پرانا ہو چکا ہوتا ہے، کتنا ہی نور برس رہا اس کے چہرے پہ، تو اس کو کمپیئر نہیں کرتے پھر لوگ، ورنہ ایک ہی اسٹیج پہ 2 دولہا بیٹھے ہوئے ہونا تو دونوں میں بعض دفعہ بہت فرق ہوتا ہے، تو پھر تبصرہ کرتے ہیں لوگ، کمپیئر لوگوں کی زبانیں تو کوئی نہیں چپ کرا سکتا نا، تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو کیسا چمک رہا ہے، وہ دیکھو کیسا باریک سا، یہ دیکھو کیسا گینڈا جیسا، اور وہ دیکھو کیسا ہینڈسم اسمارٹ، تو اس سے لڑکی پر برے اثرات پڑتے ہیں کہ، اور پھر دلہنیں بھی ایسے ہی ہیں، 2 بہنیں ہی ایک گھر میں دلہن بن کے جاتی ہیں، تو 2 بہنیں جا رہی ہوں پھر تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن 2 بھائیوں کی شادی ہو رہی ہو تو پھر دونوں کی دلہنیں اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو وہاں بھی یہی ہے، ظاہر ہے دونوں بالکل ایک جیسی تو نہیں ہوں گی، تھوڑا بہت فرق تو ہوگا، تو اس میں لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ میاؤں کے دل میں بات بڑھ جاتی ہے کہ یار اس کی والی اتنی خوبصورت، میری والی سب کہہ رہے ہیں کہ اس جیسی نہیں ہے، تو اس طرح فسادات کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا ہے کہ ایک ہی اسٹیج پہ 2 دلہن جو ایک ہی گھر میں جا رہی ہوں، یا ایک ہی اسٹیج پہ 2 دلہا جو ایک ہی گھر میں جا رہے ہیں، یعنی ایک ہی گھر میں ان کی شادی ہو رہی ہو، تو اس کو تھوڑا سا ان کی اس دن کر لیں، اس کی اگلے ہفتے کر لیں، ولیمہ پھر بھلے ایک ساتھ کر لیں خرچہ بچانے کے لیے، تو اس طرح اس میں یہ حکمت ہے، ورنہ شرعی لحاظ سے کوئی قباحت نہیں ہے۔ اچھا بھائی، افغانستان سے کسی نے پوچھا، ہمارے مدرسے میں میری استانی صاحبہ عالمہ ہیں جو کہ مدرسہ میں جماعت سے نماز پڑھاتی ہیں، آج کل وہ نہیں آ رہی ہیں، تو مدرسے والے کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا دو، تو کیا میں کیا کروں؟ نہیں ہے بھائی، خواتین کے لیے جماعت سے نماز پڑھانا ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ کلیم اللہ صدیقی امروہہ سے آپ کی قربانی والی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے بتایا کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سونا، چاندی، نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زیادہ سامان ہو تو قربانی واجب ہے۔ میری والدہ کی شادی کو 35 سال ہو گئے، جس میں ان کے نام کی 3 یا 4 بار ہی قربانی کروائی ہے، ایسے میں کیا اب ان کے نام کا صدقہ دینا ہوگا؟ وہ صدقہ کس حساب سے دیا جائے گا؟ پہلے کے دور میں تو حصہ 500 سے 1000 کے بیچ میں ہو جایا کرتا تھا۔ دیکھیں وہ اندازہ لگا لیں، پہلے تو یہ دیکھیں ان کے پاس اتنا مال ہے بھی کہ نہیں ہے آپ کی والدہ کے پاس، تو اگر ہے یعنی اتنا سونا تھا ان کے پاس، اور اس کے علاوہ یا تو 7.5 تولے سونا ہو یا کچھ سونے کے ساتھ کچھ کیش اماؤنٹ ہو، تو اور وہ دونوں کی قیمت ملا کے 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ رہی ہو، اور قرضہ ورزہ اور ضروری خرچہ مائنس کر کے، تو اگر ہو رہا تھا تو پھر جانور کی قیمت دیکھی جائے گی نا، کہ اس زمانے میں جانور کی کیا قیمت تھی، یعنی ایک درمیانے درجے کے بکرے کی یا دمبے وغیرہ کی کیا قیمت تھی، تو اس قیمت کے حساب سے پھر صدقہ کیا جاتا ہے، پھر قربانی نہیں ہوتی۔ تو وہ صدقہ جو ہے اگر آسانی سے جتنا ممکن ہو اتنا قسطوں میں کر دیں، کوئی یکمشت دینا ضروری نہیں ہے۔ تو حصہ تو 500 کا تھا، لیکن بکرا کتنے کا تھا تو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ سعودیہ کسی نے پوچھا ہے، عمرہ یا حج کے دوران اگر بال اتنے چھوٹے ہوں کہ 1 انچ یا پورے کے برابر نہیں، تو کیا 2 نمبر مشین یعنی قصر کروا سکتے ہیں یا حلق لازمی ہے؟ بھائی جان اگر 1 انچ سے بھی چھوٹے بال ہیں نا آپ کے، بلکہ 1 انچ بھی ہیں، تو بھی ٹنڈ ہی کرانی پڑے گی، کیونکہ 1 انچ سے زیادہ ہوں تو 1 انچ تک کاٹنے پڑتے ہیں، تو یہاں تو ہے ہی 1 انچ، تو پھر ٹنڈ ہی، تو اس لیے میں آپ کو گنجا ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ میں نے حج تمتع میں عمرہ کیا ہے تو 2 نمبر والی مشین لگوائی ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ میرے بال 1 پورے یا 1 انچ کے برابر نہیں تھے، اور میں نے احرام اتار دیا ہے، اب میں نے حج کا احرام باندھا ہے۔ ابھی یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے، ابھی تو حج وج گزر چکا بھائی۔ اگر بال حلق کروانے تھے تو اس کی تلافی یا کفارہ کیسے ہوگا؟ حج کے لیے تو میں نے حلق کی نیت کی ہے، کیا یہ کافی ہے؟ بھائی احرام اگر اتار دیا آپ نے اور آپ کے بال 1 انچ سے بھی چھوٹے تھے تو پھر تو ٹنڈ کرانی پڑتی تھی آپ کو، تو ایسی صورت میں احرام کے بعد جو بھی
احرام کی پابندیوں کی مخالفت ہوئی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نے 12 گھنٹے سے زیادہ سلا ہوا کپڑا پہنا ہے تو پھر آپ پر دم واجب ہے۔ اگر آپ نے خوشبو استعمال کی ہے پورے یعنی ایک عضو پر لگائی ہے آپ نے خوشبو، اور وہ والی خوشبو لگائی ہے جو خوشبو ہی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور وہ تو بھی آپ پر جو ہے وہ یعنی بعض صورتوں میں دم واجب ہے، بعض صورتوں میں صدقہ واجب ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل تو جب آپ بتائیں گے کیا کیا جنایات آپ نے کی ہیں تو بتائی جا سکتی ہے، لیکن اب تو گزر گیا۔ بہرحال آپ پھر بھی قریبی کسی مفتی سے جو کچھ آپ نے کیا ہے احرام کی پابندیوں کے خلاف عمرے کا احرام اتارنے کے بعد، وہ کسی مفتی سے رابطہ کر کے آپ ان کو بتا دیں، وہ آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے کہ کس صورت میں آپ پہ دم واجب ہے، کس صورت میں آپ پہ حلق واجب ہے، صدقہ واجب ہے۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا، حج یا عمرے کے احرام کی حالت میں شاور لینے یا وضو کرنے کے بعد تولیہ سے یا احرام کی چادر سے چہرہ خشک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں۔ سونے کی حالت میں سردی کی وجہ سے چادر یا کمبل لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، یعنی چہرے کے اوپر کمبل یا چادر نہیں ڈال سکتے۔ سیدھا لیٹ کر سونا چاہیے، کروٹ پہ بھی سو سکتے ہیں، کروٹ پہ بھی سو سکتے ہیں۔ اب تو حد تو گزرے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا بھائی۔ احمد صاحب مسقط سے، سخت مجبوری جیسے گھر کے لیے بینک سے قرضہ لیا جا سکتا ہے؟ سخت مجبوری میں گھر کے لیے بینک سے قرضہ لیا جا سکتا ہے؟ میری فیملی ہے، میں کرائے کا اگر افورڈ نہیں کر سکتا تو کیا سود پر قرضہ لیا جا سکتا ہے؟ کرائے پہ جب آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو سود کی قسطیں کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ کوئی فری میں تھوڑی دیں گے آپ کو میرے بھائی۔ تو ایک گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن ذاتی گھر ضرورت نہیں ہے، بنیادی کرائے پہ بھی اگر رہ رہے ہیں تو بیسک ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ تو کرایہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو پھر آپ کو کرائے پہ ہی رہنا پڑے گا، سودی قرضہ نہیں لے سکتے۔ اور یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کرایہ نہیں دے سکتا، تو سود کی قسط بھی تو اتنی ہی ہوتی ہے تقریباً جتنا کرایہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی شخص ہمیں تحفہ دیتا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ تحفہ حلال کا ہے یا حرام پیسوں کا، تو کیسے لینا جائز ہے یا نہیں، اور اس کی تحقیق کرنا کیسے ہے؟ ذرا رہنمائی فرمائیں۔ بھائی تحقیق کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے۔ اب ہم اللہ، جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا اس پہ پردہ ڈالے رکھیں، آپ کو کیا ضرورت ہے پوچھتے پھریں کہ یہ حلال کا ہے کہ حرام کا؟ تو کوئی بھی دے رہا ہے تو حلال ہی سمجھا جائے گا جب تک کہ حرام کا ہونے کی واضح دلیل نہ ہو۔ تو اس لیے آپ تحقیق نہ کیا کریں، کوئی گفٹ دیا کریں، لے لیا کریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، کیا ہم ٹک ٹاک پر اسلامی کانٹینٹ شیئر کر کے پیسے کما سکتے ہیں اور لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ فالو کریں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، والدین کی اجازت کے بغیر آپ سے سوال کر سکتے ہیں؟ سوال تو کسی سے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے میرے بھائی، اس میں والدین کی اجازت کی کیا بات ہے؟ یہ سوال آپ نے ابا سے پوچھ کے کیا ہے؟ شوکت رحمتی افغانستان سے، مفتی صاحب میں جتنا بھی کوشش کروں صبح پر اٹھ جاؤں، صبح وقت پر اٹھ جاؤں، جتنا الارم وغیرہ لگا لوں، لیکن پھر بھی صبح جماعت کے لیے نہیں اٹھ پاتا، اس کی خاطر کوئی عمل یا دعا بتا دیجئے۔ بھائی دیکھو، جس دن شوکت رحمتی صاحب، جس دن فجر کی نماز کا جماعت کا نغہ ہو جائے نا، اس دن ناشتہ گول کر دو، سزا دو اپنے آپ۔ دوسرا، تیز الارم والی گھڑی آپ رکھیں دور، اتنا زور سے بجے کہ آپ کو چل کے اٹھ کے جانا پڑے اس کو بند کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی نیند خراب ہو جائے۔ ہوتا ہی ہے کہ ہم اپنے کنارے پہ الارم والی گھڑی رکھ کے سوتے ہیں، وہ بجتی ہے تو وہیں دبا دیتے ہیں، اس کو چپ کرا، اس کا گلا دبا دیتے ہیں وہیں پہ، اس کو کہتے ہیں چپ ہو جا بدتمیز، آئندہ تیری آواز نہ سنوں میں کبھی۔ تو دور رکھیں گے، اٹھ کے چل کے جائیں گے نا تو تھوڑا سا نیند خراب ہو چکی ہوگی، تو پھر آدمی واش روم میں گھس جائے سیدھا کہ چلو یار منہ پہ تھوڑا چھپکا مار لو، ایسے ہوتے ہوتے جو ہے نا انشاءاللہ توفیق مل جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو پکا نمازی بنا دے، اور اصل تو فجر کی نماز ہی ہے جماعت پہ پڑھنا، جو فجر جماعت سے پڑھ لے گا وہ باقی ساری نمازیں پڑھ لے گا۔ فصیح صاحب لیا سے، میرے والد صاحب مجھے مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں جانے دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے مجھے عشاء گھر میں ادا کرنے کو بولتے ہیں، اور مجھے دکان پر بٹھا کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو تو دکان کو نہ چھوڑ کر جاؤ، بلکہ نماز دکان پر ہی ادا کر لو جبکہ مسجد قریب ہے۔ اس صورت میں جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو اس کا حل بتا دیں۔ بھائی گناہ ہوگا، ابا کو سمجھائیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ابا اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ دکان کے بارے میں تو قرآن نے صاف ذکر کیا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندوں کو دکان تجارت جو ہے وہ نماز سے غافل نہیں کرتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بازار میں جاتے، جیسے ہی اذان ہوتی تو جب دیکھتے نا دھڑا دھڑ دکانیں بند ہونا شروع ہوئی اور لوگ نماز کی طرف جا رہے ہیں، تو فرماتے یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے کہ انہیں تجارت اللہ کی یاد سے نماز سے غافل نہیں کرتی ہے۔ تو ابا کو یہ آیت بھی سنا دیں
اور ابا کو محبت سے سمجھا دیں ابا دکان بند کر کے نماز میں جانا پڑے گا۔ رانا جمیل پنجاب سے، احتلام کے بعد کپڑے میں جہاں نجاست لگی ہو اس کو دھو کر پھر اس کو پہن کر غسل کر لیں تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں بالکل ہو جائے گی بھائی، اس کو دھو کے آپ پہن کر غسل کیوں کریں؟ بہرحال غسل تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ کپڑے اتار کے غسل کرنا آسان ہوتا ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کوئی جگہ ہی نہ ہو غسل کی، اس لیے پوچھ رہے ہوں۔ مفتی صاحب قرآن کے پاروں کے نام کس نے رکھے ہیں؟ پتہ نہیں بھائی، یہ تو لوگوں نے ہی رکھ لیے، نام تو نہیں ہے پاروں کے۔ جو قرآن کے پارے کا پہلا لفظ ہوتا ہے اسی سے اس کا نام موسوم کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ صحابہ تابعین کے دور میں نام نہیں تھے۔ سیدہ محسنہ، کیا ناموں کی اچھی یا بری تاثیر ہوتی ہے؟ میری زندگی میں بہت مسائل ہیں، میرا نام سیدہ محسنہ رکھا تھا اور اب مجھے صرف محسنہ بلاتے ہیں، تو کیا یہ مسائل نام کی وجہ سے؟ نہیں، ایسا کوئی ہر نام کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہے۔ محسنہ بہت اچھا نام ہے، تو محسنہ کا معنی تو اچھا عمل کرنے والی، سبحان اللہ۔ باقی ناموں کا کوئی اثر وثر نہیں پڑتا، البتہ برا نام ہو تو اس کو تبدیل کرنے کا حکم ہے شریعت میں۔ ثنا فیروز، کیا صرف محمد نام رکھ سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے بچے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا، بعد میں اس کو محمد نام سے بلانا شروع کر دیا، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر صرف محمد بولو گے تو اس کو مارنا مت، اس کا احترام کرنا، ورنہ نام تبدیل کر لو۔ آپ بتائیں کہ صرف محمد بلا سکتے ہیں؟ جی بھائی بلا سکتے ہیں، صرف محمد نام رکھ سکتے ہیں۔ تو اور پھر جب بدتمیزی کرے تو کبھی کبھار بچے کو تنبیہ بھی کی جا سکتی ہے، سختی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب اس کا نام محمد رکھ لیا تو وہ بچہ واجب الاحترام بن گیا۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ بچہ، یہ محمد نام آپ نے رکھا ہے نا، اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ان کا نام تھا، تو یہ بچہ پیغمبر تھوڑی بن گیا یہ نام رکھنے کے بعد۔ تو اس لیے جب آپ محمد کو، اپنے بیٹے کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں تو اس محمد سے یہ بچہ مراد ہوتا ہے، اور جب اس پہ آپ نسبت کر کے کہیں گے محمد یوں ہے، محمد یوں ہے، تو اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہوتے، اس سے آپ کا بچہ مراد ہوتا ہے، تو اس کو برا بلا بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو اچھا تعریفیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن جب سید الانبیاء مراد ہوں گے تو ظاہر ہے پھر اس محمد کے نام کا بڑا احترام ہے، اکرام ہے، اور اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس کی طرف، اس نام کی طرف کوئی بری نسبت کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے نام، بچوں کے نام محمد ہیں، میرے بیٹے کا نام محمد ہے، تو یہ تو نہیں کہ اب ہم نام میں احترام شروع کر دیں۔ اچھا بھائی، پھر تو سارے انبیاء کے ناموں، مسلمانوں کے جو زیادہ تر بچوں کے نام ہوتے ہیں یا تو کسی صحابی کے نام پر یا کسی پیغمبر کے نام پہ، وہ تو سارے بچے ہی واجب الاحترام بن جائیں گے پھر، سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب کیا بچوں کے رشتے کے لیے میرج بیورو جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں بھائی، کیوں نہیں جا سکتے، لیکن فراڈ بڑا ہوتا ہے میرج بیورو میں بھائی، بڑے بڑے 2 نمبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر وہ خود فیصلہ کریں کون 2 نمبر ہے کون 1 نمبر۔ دادی کا بچوں کی پرورش کے حوالے سے بچوں کی ماں پر زبردستی کرنا کہ جیسے میں بتا رہی ہوں ویسے ہی بچوں کے کام کرو، کیا یہ عمل درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ دادی دادی ہے تو دادا دادا ہوتا ہے تو دادی دادی ہوتی ہے۔ بڑوں کو احترام دیا کریں، ان کی بات مانا کریں، اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر انہی کے سامنے کچھ کر لیں، پھر الگ سے لے جا کے بچوں کو سمجھا دیں۔ تو بڑوں کو نا باپ بنا کے گھر میں رکھا کرو، دادیوں کو غلام بنا کے نہ رکھیں۔ بوڑھے لوگ تو ویسے ہی بیچارے دماغی طور پہ تھوڑے سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ تو کچھ کہہ ہی رہے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ، ان کو کوئی سیدھا نہیں کر سکتا، ان کے حساب سے اپنے آپ کو چلانا پڑتا ہے۔ باقی اگر دادی زیادہ پریشان کر رہی ہیں، بعض دادیاں ہوتی ہیں وہ ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ بیچاری لگا کے رکھ رہی ہوتی ہیں، تو پھر ان کے سامنے تھوڑا سا کر لیا کریں، تھوڑا سا ڈانٹ دیا، بھائی دیکھو دادی کہہ رہی ہیں، پھر الگ سے لے جا کے سمجھا دیا، تو تھوڑا سیاست سے کام لے کے چلیں، دادی سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ شریعت میں ابا اماں، دادا دادی، نانا نانی، ان کا بہت زیادہ احترام ہے۔ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہو تو حکم یہ ہے کہ یہ پکاریں تو آپ نماز چھوڑ دو۔ تو ہمارا سسٹم وہ غیر مسلموں والا نہیں ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں ابا کون ہے، باپ کون ہے، دادا کون ہے، دادی کون ہے، سارے ایک ہی لاٹھی سے۔ غیر مسلم تو انسانیت کے نام پہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں، تو سارا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر دی ان لوگوں نے، تو پتہ ہی نہیں چلتا ان کے دادا کون ہے، ابا کون ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے، بس سارا ایک ہی جیسے انسان ہے، ایسے بس ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ابے بھائی وہ ویمن کبھی ماں کی شکل میں ہوگی، کبھی دادی کی شکل میں ہوگی، ہر ایک کے الگ الگ حقوق ہیں، تو ان کے یہاں کوئی الگ سب سے تھینک یو اور سب سے اچھے اخلاق سے بات ماننی کسی کی بھی نہیں ہے۔ تو غیر مسلم کا سیٹ اپ ادھر کو جا رہا ہے تو ہم نے نہیں جانے دینا اپنے سیٹ اپ کو اس طرف، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ قیوم الدین پشاور سے، اگر کسی کے نکاح سے پہلے کہہ دیا کہ کسی نے نکاح سے پہلے کہہ دیا اگر میں نے یہ کام کیا تو شادی کے بعد میری بیوی کو طلاق ہو، پھر وہی کام کر بھی دیا
پھر ایک اور موقع پر دو تین بار یہی بات کہی، پھر وہی کام کر دیا، تو کیا شادی کے بعد اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی، کیونکہ شادی سے معلق کر دیا نا۔ دیکھیں شادی سے پہلے طلاق نہیں ہوتی، اگر کوئی اجنبی عورت کو کہہ دے کہ تمہیں طلاق 100 دفعہ بھی کہہ دے تو اس لڑکی سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے، یعنی شادی کر سکتا ہے دوبارہ نہیں۔ اسلاف سے جو منقول ہے نا احادیث میں کہ نکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اجنبیہ کو آپ جتنی بھی طلاقیں دے دیں طلاق نہیں ہوتی۔ لیکن اگر طلاق کو شادی کے ساتھ معلق کر دیا کہ اگر میں نے تم سے شادی کی تو پھر تمہیں طلاق، تو پھر ہو جائے گی۔ تو یہاں بھی کسی شخص نے اگر یوں کہا نا اگر میں نے یہ کام کیا تو شادی کے بعد تمہیں طلاق، تو پھر شادی کے ساتھ ایک طرح سے وہ اس کو نسبت کر رہا ہے نکاح کی طرف، تو پھر اگر یہ کام کرے گا تو شادی کے بعد اس کو طلاق ہو جائے گی۔ اب اس سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ تو آپ کسی قریبی دارالفتہ سے رجوع کریں، وہ آپ کو اس کا ایک تدبیر بتائیں گے کہ پھر ایسا شخص کیسے کرے کہ نکاح بھی کرے اور طلاق بھی نہ ہو۔ پشاور میں اکوڑا خٹک ہے اور بھی دیگر بڑے مدارس ہیں، ان سے رابطہ کر لیں، کیونکہ یہ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی، یہ اناؤنسمنٹ کرنے کی نہیں ہوتی کہ ہر ایک کو پھر اس پہ کلپ بنیں گے، اس پہ تبصرے شروع ہوں گے، لوگ پھر شریعت کے حکام کا مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بات کو۔ تو اور یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ اس طرح کے قسمیں اٹھا لینا کہ اگر میں نے شادی کی تو میری بیوی کو طلاق، اگر میں نے یہ کام کیا تو شادی کے بعد بیوی کو طلاق۔ یہ پاگل والا، یعنی ایسے شخص کو پہلے اپنا دماغی علاج کرانا چاہیے، کیونکہ یہ شادی کے بعد بھی طلاق دے گا، کیونکہ اس کے زبان پہ نا طلاق کا لفظ اب بہت ہلکا ہو گیا ہے، تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کل کو یہی کام کر لے دوبارہ۔ ادریس ساحل، لوگ عام پانی بیٹھ کر پیتے ہیں اور آب زمزم کھڑے ہو کر پیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جو پیتے ہیں ان سے پوچھو بھائی، ہم تو نہیں پیتے، ہم تو جب بیٹھے ہوئے ہوں تو بیٹھ کے پیتے ہیں، اور زمزم بھی مل جائے تو ہم بیٹھ ہی جاتے ہیں پینے کے لیے، اگر رش ہوتا ہے تو پھر کھڑے کھڑے پی لیتے ہیں۔ داؤد صادق پوچھتے ہیں داڑھی کٹانا حرام ہے یا ناجائز؟ اس کا حکم بتا دیں۔ حرام ہے بھائی، ناجائز ہے۔ حرام ناجائز حرام ہی ہے، مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے حکم دیا، آرڈر دیا ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے جب تک اس کے واجب نہ ہونے کی دلیل نہ ہو۔ خالف الیہود والنصارى، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ اعف اللحا وخص الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں گھٹاؤ۔ تو کسی بھی حدیث میں داڑھی رکھنے کا حکم نہیں ہے، بڑھانے کا حکم ہے، تو اس لیے داڑھی بڑھانا ہے۔ تبھی علماء صلحاء جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، کوئی ایک بھی ایسے نہیں گزرے ماضی میں جنہوں نے داڑھی ایک مٹھی سے کم کی ہو، سارے پیغمبروں کی داڑیاں تھیں۔ یہ تو اب اسکالرز میں آ گئی ایک چیز، مذہبی اسکالر کی بھی داڑیاں چھوٹی چھوٹی ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بدعملی شروع ہو گئی ہے، امت میں کمزوری آ گئی ہے، ورنہ ماضی میں تو اس کا ہمیں کوئی ملتا ہی نہیں ہے کہ داڑیاں کٹانے کا کوئی رواج ہو۔ جیسے علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے نا تقریباً 150-200 سال پہلے، وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا أَوْ دُونَ ذَلِكَ كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَالْمُخَنَّثَةُ مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ، کہ ایک مٹھی سے کم کرنا یا بالکل حلق کرنا جیسے کہ بعض مخنث قسم کے لوگ کرتے ہیں تو اور مغربی دنیا کے لوگ کرتے ہیں، تو اس کو کسی نے بھی حلال قرار نہیں دیا ہے۔ تو پہلے تو یہ مسئلہ بالکل اجماعی تھا، اب تو پتہ نہیں مذہبی لوگوں میں بھی داڑھی کٹانے کا رواج شروع ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ ہمت کر کے رکھ لیں داڑھی۔ اچھا بھائی، میری بہن کا پہلی شادی سے 9 سال کا بیٹا ہے، اب اس کی دوسری شادی بھی ہو گئی ہے، میری بہن کے پاس زیور اور پیسے بھی ہیں، کیا میں اپنی زکوٰۃ سے اس بچے کے ذاتی اخراجات دے سکتی ہوں؟ مثلا اسکول کی فیسیں اور سردی گرمی کے کپڑے وغیرہ؟ جی دے سکتی ہیں۔ مفتی صاحب، جب بکری بچہ دیتی ہے تو اس کے بعد اس کی چیر کھلانی چاہیے یا نہیں؟ یہ میں مفتی صاحب ہوں بھائی، میں بکری کے بچے پالنے کے طریقے بتانے والا آدمی نہیں ہوں، تو یہ کیا سوال پوچھنے شروع کر دیا آپ نے؟ یہ بکریوں والوں سے پوچھیں اس کو کیا کھلانا چاہیے۔ ہماری بکری تو جب بچہ دیتی ہے تو سمپل دودھ پی رہی ہوتی ہے، جو بکری کا دودھ ہے وہی پیتی ہے بس، تو باقی کیا کھلانا چاہیے کیا پلانا چاہیے، بکریوں والوں سے رابطہ کریں آپ، اللہ کرے آپ کی بکری بچہ دے دے، میں اس سے یہ دعا کر سکتا ہوں میں۔ عمر فاروق صاحب کہتے ہیں اگر سسرال والوں نے بہو کا زیور اپنے پاس رکھا ہوا ہو اور اس کی زکوٰۃ بھی نہ دیتے ہوں تو بہو کیسے زکوٰۃ دے؟ بہو کو جب اس زیور پہ کنٹرول ہی نہیں ہے تو پھر بہو پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس مال پہ ہوتی ہے جو آپ کے اختیار میں تو ہو نا۔ بعض سسرال والے بہو کے نام زیور رکھ کے رکھ لیتے ہیں، استعمال بھی نہیں کرنے دیتے، بیچنے بھی نہیں دیتے، تصرف ہی نہیں دیتے اس کو کسی بھی قسم کا، تو پھر یہ کہ اس میں پھر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہمارے والد، اور اگر سسرال والوں نے بہو کی ملکیت میں دے دیا ہے وہ زیور اور صرف حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ بیٹا جب بھی لو تمہارا زیور ہے یہ، تو اگر ایسا ہے تو پھر زکوٰۃ بہرحال لازم ہے، پھر بہو پر لازم ہے اس کے وہ زکوٰۃ دے۔ کیسے دے گی پھر وہ سوچے، جیب خرچی جمع کرے، یا سسرال والوں سے بولے میرا زیور دو، میں اسے بیچ کے زکوٰۃ دینا چاہتی ہوں۔ میں نہیں دے رہے، اس کا مطلب پھر بہو کا کنٹرول ہے ہی نہیں اس زیور پہ، تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارے والد اپنے بیٹوں کو
ہمارے والد ہم بیٹوں کو حصہ نہیں دے رہے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہے، صرف لڑکوں کو دے رہے ہیں. ہم اپنے گھر بھی نہیں آ سکتی ہیں اور نہ کسی معاملے میں کچھ بول سکتی ہیں. کہتے ہیں کہ تمہارا یہاں کیا کام، تم اپنے گھر کی ہو، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، لیکن لڑکیوں کے لیے کچھ نہیں. ہمیں کچھ کہنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ بددعا دینے لگے، ہم کیا کریں. اللہ ہدایت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آیا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں اپنے 2 بچوں کو، ایک بیٹے کو غلام ہبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیں. آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ تو کہا کہ نہیں. فرمایا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اولاد میں بھی برابری ضروری ہے. تو بیٹوں کو دینا، بیٹیوں کو نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے. تو باپ کو چاہیے ظلم سے توبہ کریں، وہ اس طرح سے محروم نہ کریں بچیوں کو. جماہیر کوہستان، جمامیر کوہستان سے کیا بھنگ کی کاشت کرنا جائز ہے؟ کیا چرس کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے بھائی. کو ڈھنگ کی چیزوں کا کاروبار کرو، کیوں لوگوں کو چرسی بنا رہے ہو؟ ماہین حیدر، ایک جگہ شاپنگ مال میں مسجد پیچھے بنی ہوئی ہے اور واش روم آگے، یعنی سردہ واش روم کی طرف ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ او بھائی واش روم کی دیوار ہوگی نا، کوئی ڈائریکٹ واش روم تو نہیں ہوگا نا، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور دوسری بات یہ کہ واش روم ایسی جگہ بنائے کہ اگر اس کی اسمیل مسجد کی طرف آتی ہے تو بہت سخت گناہ ہے، پھر یہ حرام ہے. اس واش روم کو وہاں سے توڑیں، اس کی بدبو اگر آتی ہے. مفتی صاحب، کلچر ڈے منانا جائز ہے؟ جی، کیونکہ مذہب کا حصہ نہیں ہے. جو 12 ربیع الاول جو لوگ مناتے ہیں وہ تو مذہبی رسم کے طور پہ مناتے ہیں نا، تو مذہبی رسم کے لیے مذہب سے ثبوت ضروری ہے. کوئی کلچر کا ڈے منایا جا رہا ہے تو اس کے لیے مذہب سے ثبوت ضروری نہیں ہے، وہ مباح چیز ہے. جب تک کوئی ناجائز کام اس میں نہیں ہوگا تو وہ جائز ہوگا. تو کلچر ڈے میں اگر کوئی بے حیائی نہیں ہوتی ہے، کوئی ایسی جو ہے کچھ شریعت کے خلاف کام نہیں ہوتا تو شرعاً جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے.